السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ سب کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں و نصیحت کرتا ہوں و تاکید۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے دین مقرر فرمایا ہے، اور نظام ہدایت کی بنیاد حیات انسانی کے لیے تقوی کو قرار دیا ہے۔ تقوی الہی طرز زندگی کا نام ہے۔ ہماری زندگیاں جو اس وقت بسر ہو رہی ہیں وہ آبائی طرز پر بسر ہو رہی ہیں، تہذیب کے دائرے کے اندر بسر ہو رہی ہیں۔ تقوی الہی انداز زندگی ہے۔ جس طرح زندگی اللہ کا ہدیہ ہے، انسان کو اس زندگی کے بسر کرنے کے لیے طرز زندگی بھی عطیہ ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، جس کا نام تقوی ہے۔ تقوی محفوظ طرز زندگی کا نام ہے، جس طرز زندگی میں انسانی زندگی محفوظ گزرتی ہے، کہ تقوی کا مطلب بھی محفوظ ہونا، حفاظت ہے۔ جیسے غلطی کے ساتھ یا ایک تقلیدی خطا کے ساتھ عموماً پرہیز کے معنی میں ذکر کیا جاتا ہے۔ متقی یعنی پرہیزگار، تقوی پرہیزکاری۔ متقی محفوظ انسان کو کہتے ہیں جو زندگی کے خطرات سے محفوظ ہو گیا ہو اور اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ہو الہی نظام حفاظت و الہی طرز حیات کے ذریعے سے۔ انسان کی زندگی کو آفات و خطرات کا سامنا ہے، پیدائش سے لے کر موت تک، اور پھر اسی دنیاوی کارکردگی کے نتیجے میں خطرات ہیں بعد از حیات ظاہری آخرت میں، اخروی زندگی میں، جیسے عذاب خدا ہے و جہنم، اور سختیاں جو انسان کو موت کے بعد نصیب ہونی ہیں، عطا ہونی ہیں، ملنی ہیں۔ ان سے محفوظ رہنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے اصول بنائے ہیں، نظام بنایا ہے، ضوابط مقرر کیے ہیں۔ ان اصولوں کا نام تقوی ہے۔ تقوی ذہنی حالت و کیفیت نہیں ہے، یا جسمانی یا خاص ظاہری روپ کا نام تقوی نہیں ہے کہ ہم تقوی انسان کا ظاہری حلیے سے تشخیص دیں، اس کے ظاہری بناوٹ سے ہمیں پتہ چلے کس قسم کا ہے۔ ممکن ہے انسان نے اپنا ظاہر کچھ بنایا ہوا ہو لیکن حقیقتاً با تقوی انسان ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کچھ لوگوں نے اپنا ظاہر اچھا بنایا ہوا ہو لیکن با تقوی نہ ہو۔ دونوں مثالیں موجود ہیں۔ تقوی اصول الہی کا نام ہے جو انسان زندگی میں اختیار کرتا ہے اور اپناتا ہے۔ اگر الہی طرز کے مطابق انسان زندگی بسر کرے، متقی کہلاتا ہے۔ متقی کا مقام قرآن کریم نے عظمت کے ساتھ ذکر کیا ہے اور بیان فرمایا ہے۔
اور سب سے بالا ترین مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی ہے۔ غیر متقی بھی آخرت میں جائے گا لیکن سختی کے ساتھ، تلخی کے ساتھ، جہنم کے اندر۔ اخروی نجات فقط تقوی کے اندر ہے۔ متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مقام و منزلت متقین بہت ساری آیات کے اندر ذکر فرمایا ہے، جو ہمارے ان خطبات کا موضوع ہے، جن میں سورہ مبارکہ قاف 50واں سورہ قرآن کریم کا، اس میں آیا کریمہ 27 نمبر، آیا کریمہ معاف کرنا 27 نمبر نہیں بلکہ 31 نمبر آیا کریمہ ہے، جس میں متقین کا ذکر ہے۔ ایک پہلو دیگر متقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ مضمون آیات کا شروع ہوتا ہے آیا 16 سے۔ پورا سورہ ایک ہی مضمون کا ہے، لیکن جس سیاق کے اندر متقین کا ذکر آیا ہے، آیا 16 سے اس کا ذکر ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو خلق کیا ہے، خلقت عطا کی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس اس کو کیا وسوسہ کرتا ہے، کیا القاء کرتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہمیں کیسے پتہ ہے کہ انسان کا نفس انسان کو کیا تلقین کرتا ہے، وسوسہ کرتا ہے، کس بات پر اکساتا ہے، نہ بھی بتائے انسان زبان سے اور اظہار نہ بھی کرے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہمیں پھر بھی معلوم ہے کہ انسان کا نفس انسان کو کس بات پر مائل کر رہا ہے۔ اس وجہ سے کہ ہم انسان کی حبل ورید سے زیادہ قریب ہیں۔ رگ حیات، حبل الورید رگ حیات انسان، اس سے زیادہ ہم انسان سے قریب ہیں۔ رگ حیات یعنی زندگی انسان، اس سے بھی زیادہ خدا کی ذات انسان کے قریب تر ہے۔ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، خوب یہ دونوں گروہ متلقیان، دونوں گروہ یمین و شمال سے آئیں گے، دائیں اور بائیں سے۔ دائیں اور بائیں قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے یہ لفظ، یمین و شمال، دایاں بایاں، یمین و یسار بھی ہے، یمین و شمال بھی ہے۔ سورہ واقعہ و دیگر مختلف صورتوں کے اندر انسانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یا اصحاب یمین ہیں، یا اصحاب شمال، یا اصحاب مشأمہ۔ اصل یمن کے مقابلے میں شوم ہے، یمین اور شوم۔ انسان یا یمین ہے یا شوم ہے۔ شوم یعنی منحوس، نہ سے۔ یمین یمن سے ہے، اور یمن برکت کے معنی میں ہے، یعنی یا ایسے لوگ ہیں جو بافضیلت ہیں یا بدکار لوگ ہیں۔ اعلیٰ کردار والوں کو اصحاب یمین کہا گیا ہے، اور جو نحوست ہے جن کے اندر، انہیں اصحاب مشأمہ یا اصحاب شمال کہا گیا ہے۔ بائیں بازو کے، دائیں بازو اور بائیں بازو کی اصطلاح سیاست میں اور مطبوعات میں استعمال ہوتی ہے، وہ الگ سیاسی اصطلاح ہے۔ قرآن کریم میں دائیں اور بائیں سے مراد نیک اور بد لوگ ہیں، اچھے اور برے لوگ ہیں۔ یمین دائیں بازو کو بھی کہتے ہیں، اور یسار بائیں بازو کو کہتے ہیں، یمین و یسار۔ دایاں و بایاں بازو انسان کا، ایک بازو اچھے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، دوسرا دوسرے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن میں آلودگی ہے۔ اس وجہ سے کہ چونکہ دایاں بازو انسان کا
اچھے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کے اندر خیر کا پہلو ہے اور نجاست پلیدی نہیں ہے. اس وجہ سے اس بازو کو بھی یمین کہتے ہیں چونکہ یمن میں ہے، یمن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اچھائی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یمین بازو کو نہیں کہتے، یمن کی وجہ سے اس کو دایاں بازو کہتے ہیں جو کہ یمن کے کاموں میں استعمال ہوتا ہے، متیمن کاموں میں استعمال ہوتا ہے، اچھے کاموں میں استعمال ہوتا ہے. اور بایاں بازو چونکہ ہر قسم کے کام کے لیے ہے، یا وہ کام جو عموماً انسان طبیعت انسان جس سے کراہت کرتی ہے وہ کام بائیں بازو سے انسان انجام دیتا ہے. اس وجہ سے اس کو بایاں بازو کہتے ہیں چونکہ اس میں یمن نہیں ہے. اور مثلا کھانا کھانا ہے تو آپ دائیں بازو سے کھائیں، بائیں بازو سے نہ کھائیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں. پانی پینا ہے دائیں ہاتھ سے، یا ہاتھ ملانا ہے کسی کو دایاں ہاتھ، دینا ہے کسی کو کچھ دائیں ہاتھ سے دیں، لینا ہے کسی سے کچھ دائیں ہاتھ سے لیں. بایاں بازو ان کاموں کے لیے نہیں ہے، بایاں بازو دوسرے کاموں کے لیے ہے جن میں یمن و برکت و تبرک نہیں ہے، تقدس نہیں ہے. ان کاموں کے لیے بایاں بازو استعمال کریں. انہی دو گروہوں کو تقسیم کیا گیا ہے شمال و یمین میں. ان دونوں کو لایا جائے گا اور بٹھایا جائے گا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. خوب یہ آئیں گے اور آ کر بات کریں گے، لیکن جو بات کریں گے ان کے اوپر ایک نگہبان بھی ہوگا، ایک رقیب عتید نگہبان ان کے اوپر ہوگا. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید. پھر انہیں موت کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا اور موت کا مرحلہ سخت ہے، دشوار ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. پھر اس کے بعد موت کے بعد یہ سلا دیے جائیں گے اور دوبارہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے. نفخ صور ہوگا اور نفخ صور میں انہیں دوبارہ احیا کیا جائے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. پھر ہر نفس لایا جائے گا، حاضر کیا جائے گا بارگاہ خدا میں، ہر انسان، اور اس کے ہمراہ دو ساتھی ہوں گے، ایک سائق اور ایک شہید. سائق جو اس کو حاضر کرے گا، پکڑ کے لائے گا، ہانک کے لائے گا، کھینچ کے لائے گا، اور دوسرا ہوگا شہید، گواہ. ہر ایک کے ہمراہ دو ساتھی ہوں گے، ایک گواہ ہوگا اس کا اور ایک اس کو حاضر کرنے والا سائق. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. اور اسے کہا جائے گا کہ تو غفلت میں تھا اور غفلت کا پردہ اب تیری آنکھوں سے ہٹا دیا گیا ہے. جب تک دنیا میں تھا غافل تھا، تجھے بہت کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. ہم نے تیری آنکھوں کا پردہ ہٹا دیا ہے اور اب تیری نگاہ تیز ہو گئی ہے. دنیا میں کمزور ہو گئی تھی غفلت کے پردے کی وجہ سے، جیسے انسان کی آنکھیں موتیا آ جاتا ہے، پانی آ جاتا ہے آنکھوں کے اندر اور کمزور پڑ جاتی ہیں. یہ پانی علاج کے ذریعے صاف کیا جاتا ہے، دوبارہ انسان کی نگاہ تیز ہو جاتی ہے. کم نگاہ، کند نگاہ، ضعیف و کمزور نگاہ تیز ہو جاتی ہے. دنیا میں غفلت کا پردہ، خواہشات کا پردہ انسان کی بصیرت کو کم کر دیتا ہے، اور آخرت میں یہ پردہ انسان سے سرکا دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا اور انسان کی نگاہ تیز ہو جائے گی. وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید. قرین اس کا ساتھی بھی اس کا ہوگا اور اسے کہا جائے گا کہ ھذا ما لدی عتید، یہ ہے ہمارے پاس یا میرے پاس جو کچھ تیرے بارے میں ہے. لقد ھذا قرینہ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید القیا فی جہنم کل کفار عنید. ان میں سے جو
کفار ہیں، ہٹ درم ہیں، منکر ہیں، نظر انداز کرنے والے ہیں اور ہوائے نفس کے پیروکار ہیں، ان کو جہنم میں پکڑو اور جہنم میں ڈالو ان کو۔ مناع للخیر، منع یعنی جو من کرنے والے، رکاوٹ، روکنے والے، خیر کی راہوں کو روکنے والے، خیر سے لوگوں کو باز رکھنے والے، معتد مریب، مناع للخیر، خیر سے رکاوٹ ڈالنے والے، خیر سے روکنے والے اور رکنے والے، اور معتد ظالم، متعدی، تعدی کرنے والے، وہ مریب شکاک، جن کے اندر کنفیوژن پائی جاتی ہے، شک و تردید ہے، ان کو جہنم کے اندر ڈالو۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، اور ان میں سے جو مشرک ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتا تھا، اس کو شدید تر عذاب میں ڈال دو۔ قال قرینہ، اس وقت اس کا قرین، ساتھی اس کا، اسی مناع للخیر کا ساتھی، جہنمی انسان کا ساتھی جو دنیا میں اس کا ساتھ تھا، یعنی شیطان، یہ کہے گا قرین، ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، میرے پالنے والے، میرے رب، میں نے اس کو طغیان پر نہیں اکسایا، اس کو میں نے طاغی نہیں بنایا، تغوا میری وجہ سے نہیں آیا، ما اطغیتہ، میرا کوئی قصور نہیں ہے، ولیکن کان فی ضلال بعید، یہ خود گمراہ تھا اور بہت گہری اور دور حد تک گمراہی میں خود مبتلا تھا، میں نے اسے گمراہی میں نہیں ڈالا۔ شیطان اظہار لا تعلقی کرے گا اس سے، اپنے ساتھی سے۔ قال لا تختصموا لدی، اللہ تعالیٰ کا فرمان آئے گا کہ میری بارگاہ میں جھگڑو مت۔ گمراہ انسان جہنمی شیطان کے اوپر ڈالے گا کہ اس نے مجھے گمراہ کیا ہے، اور شیطان لا تعلقی ظاہر کرے گا، ما اطغیتہ، میں نے طغیان اس کے اندر پیدا نہیں کیا، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا، یہ خود گمراہ تھا۔ ان کو حکم آئے گا کہ لا تختصموا، جھگڑا مت کرو، خصومت و دشمنی ہماری بارگاہ میں مت کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید، چونکہ ہم نے تمہارے سامنے یہ وعید، یہ وعدہ، یہ انجام پہلے رکھا ہوا تھا، بتایا ہوا تھا کہ شیطانی راہوں کا، اعمال کا، زندگی کا، طغیان والی زندگی کا انجام جہنم ہوگا۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، جو بات آپ کو بتائی گئی تھی، دنیا میں ہی بتا دی گئی تھی، انبیاء نے بتائی تھی اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے جو قول آپ تک پہنچایا گیا تھا، آسمانی کتابوں کے ذریعے سے جو کچھ آپ تک ابلاغ کیا گیا تھا، وہ بات یہاں بدلے گی نہیں ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، یعنی میری بارگاہ میں کوئی قول، کوئی وعدہ، وعید تبدیل نہیں ہوگا، جس چیز کا تمہیں کہا گیا تھا وہ اب تمہارے سامنے ہے۔ وما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، اور میں ذرا برابر، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں ذرا برابر بندوں پر، اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یوم نقول لجہنم، جہنم سے کہا جائے گا، حال قیامت کے روز محشر میں جہنم کو، جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور پھر اس سے پوچھا جائے گا، حال امتلأتی، بھر گئی ہے تو، سیراب ہو گئی ہے، سیر ہو گئی ہے، حال امتلأتی، مملو ہو گئی ہے تو، بھر گئی ہے تو، وتقول حل من مزید، وہ کہے گا نہیں، اور ہیں تو بھی ڈالو، اور اگر جہنمی ہیں، معصیت کار ہیں، گناہ کار ہیں، مجرم ہیں، ملحد ہیں، کافر ہیں، راہ خدا سے دور ہیں، خدا کے دین سے باہر ہیں، جو بے تقویٰ تھے، با تقویٰ نہیں تھے، اور بھی اگر ہیں تو گنجائش ہے، جہنم ابھی سیراب نہیں ہوئی۔ حل من مزید وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيد،
اور ان کے مقابلے میں جنت ہوگی. یہ ایک گروہ کا انجام ہوگا جو شیطان کے پیروکار ہیں، جو خداوند تبارک و تعالیٰ کے دین کے مطابق، تقوی کے مطابق جنہوں نے زندگی بسر نہیں کی. چونکہ اس کے بعد فوراً با تقوی لوگوں کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اس سے پہلے جو لوگ تھے ان کا جہنم میں جانے کا سبب یہی تھا کہ متقی نہیں تھے، با تقوی نہیں تھے، مقام متقی پہ فائز نہیں تھے. وہ ان چکروں میں پڑے ہوئے تھے کہ وہاں شاید یہ وعدہ نہ ہو. اللہ کریم ہے، خدا مہربان ہے، اور جو گناہ معصیت تھی، ضلالت، وہ ساری جاری رکھی کہ شاید ہمارے بارے میں وہاں پر یہ بات نہ ہو، یہ جو نبی بتاتے ہیں، انبیاء بتاتے ہیں، آسمانی کتابوں کے اندر ہے، یہ سب کچھ ہمارے بارے میں. یا ممکن ہے ایسے ہو ہی نہ ماجرا، قیامت ہی نہ ہو، نعوذ باللہ، حساب و کتاب ہی نہ ہو اور ہم سب برابر ہوں وہاں پر. ممکن ہے ایسے ہو. ان کے اندر ریب تھا، ان کے اندر شک تھا، تردید، جس وجہ سے زندگی میں تقوی حاصل نہیں کر سکے، مقام متقی تک نہیں پہنچ سکے. ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم سے پوچھا جائے گا تو بھر گئی ہے. وہ جواب دے گی حل من مزید، کہ اور بھی ہیں، کیا اور ہیں، آیا اور بھی ہیں. یعنی اگر اور ہیں تو جہنم میں ہے گنجائش، بھر نہیں گئی. ایسے نہیں کہ جہنم کا سارا ظرفیت بھر گئی ہے اتنی کثیر تعداد میں جہنم میں ڈالنے سے. جہنم کمرہ نہیں ہے، کوئی بڑے حال کا نام نہیں ہے، کوئی ایسا درہ یا صحرا بھی نہیں ہے کہ جس میں عموماً پنڈال ہے، بھر گیا ہے، مزید اب رش زیادہ ہو گیا، گنجائش نہیں ہے. جہنم خداوند تبارک و تعالیٰ نے جس منظر کو جہنم کہا ہے، اس کا ایندھن خود انسان ہے، خود نفس انسان اس کا ایندھن ہے. باہر سے بھی اس کو عذاب ہوگا، محیط ماحول عذاب والا ہوگا، لیکن دردناک ترین عذاب انسان کے اندر سے پیدا ہوگا. اس کے اپنے اعمال، جرائم مجسم ہوں گے، عذاب بن کر ظاہر ہوں گے. یہ جھوٹ بولنا، ذرہ ذرہ، یہ ساری چیزیں جمع ہوں گی. جس طرح رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی، یہ نقطہ سمجھایا. ایک دفعہ رسول اللہ اپنے صحابہ کو لے کر صحرا میں گئے اور ریگستان میں خالی، جہاں درخت نہیں ہے اور ایندھن نہیں ہے، وہاں پر رسول اللہ نے کہا کہ ایندھن جمع کرو آپ جلانے کے لیے، جہاں دور دور تک نظر نہیں آ رہا. خالی صحرا میں لے گئے، ریت میں. اب انہوں نے عذر پیش کیا کہ یہاں ایندھن موجود ہی نہیں ہے، ہم کہاں سے جمع کریں. جنگل ہوتا تو وہاں سے ایندھن مل سکتا ہے، لیکن یہ صحرا ہے، اس کے اندر ریت ہے، جلانے کے لیے لکڑی یا جھاڑی یا کوئی چیز نہیں ہے. رسول اللہ نے اصرار کیا، حکم دیا کہ آپ جاؤ تلاش کرو، مل جائے گا. باوجود اس کے کہ ظاہراً انہیں دکھائی دے رہا تھا کہ کہیں جلانے کے لیے کوئی لکڑی یا کچھ نہیں ہے، رسول اللہ کے فرمان پر منتشر ہو گئے صحرا میں ہر آدمی، اور ڈھونڈنے لگے ایندھن، تنکے جمع کرنے لگے، اور ہواؤں کے ذریعے سے کوئی اگر جھاڑی یا کوئی اور چیز صحرا میں آئی ہوئی تھی وہ رسیاں اکٹھی کیں، یا حیوانات جیسے اونٹ ہیں ان کے فضولات جمع کیے خشک جلانے کے لیے. اور ہر آدمی کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو اس کے پاس فراوان مقدار میں ایندھن تھا. اور جب واپس آتے تھے تو رسول اللہ فرماتے تھے یہاں ایک جگہ ڈھیر لگاتے جاؤ. تعداد ان کی زیادہ تھی، ہر آدمی آیا، اس نے ایک معین مقدار میں ایندھن جمع کیا ہوا تھا اسی صحرا میں جہاں نظر نہیں آ رہا تھا. پھینکتے گئے، ایک بڑا ڈھیر لگ گیا وہاں. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے حکم دیا اب اس کو آگ لگا دو. وہ یہ سمجھے کہ اب گھر لے جائیں گے یا اس میں کوئی استفادہ کریں گے، کوئی دیگ پکائیں گے. رسول اللہ نے فرمایا اس کو آگ لگا دو. آگ لگائی، سارا جل گیا. اس وقت حضور نے انہیں یہ نقطہ سمجھایا کہ آپ دیکھیں صحرا میں ایسے دوڑتی ہوئی اڑتی ہوئی نظر ڈالنے سے لگا کہ کچھ بھی نہیں ہے،
لیکن جب جستجو والی نگاہ کی تو آپ کو تھوڑا تھوڑا تنکا تنکا مل گیا. وہ تنکا اکٹھا ہوا تو ایک بہت بڑا ڈھیر بن گیا, اور وہ ڈھیر آگ میں تبدیل ہو گیا. اتنا بڑا شعلہ اس مواد سے ابھرا ہے جو تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا, اور تم کہہ رہے تھے یہاں ہے ہی نہیں ہے کچھ بھی, پھر بھی اتنا کچھ نکل آیا جس سے اتنا ڈھیر ایندھن کا بنا اور اتنا عظیم شعلہ جس سے بھڑکا ہے. حضرت نے فرمایا کہ تمہارے گناہ و معصیتیں و جرائم اس طرح سے ہیں, تمہیں نظر نہیں آتے. جب دوڑتی ہوئی اڑتی ہوئی نگاہ ڈالتے ہو تو آپ اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا سمجھتے ہو کہ کچھ بھی نہیں ہے, جبکہ یہ چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہان جنہیں اہمیت نہیں دیتے اور کر گزرتے ہو کہ اس دفعہ کرتا ہوں بعد میں توبہ کر لوں گا, یہی سارے جمع ہو رہے ہیں. جو تمہیں نظر نہیں آ رہے یہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے تنکے جمع ہو کے ایک بڑا ڈھیر بنے گا ایندھن کا, اور وہ ڈھیر آگ میں تبدیل ہو جائے گا, اتنے عظیم شعلے میں جس میں تم خود جل جاؤ گے. خوب اس منظر کو انسان دیکھے. یہ کتابی درس نہیں تھا, عملی درس تھا, عملی دین سمجھا ہے رسول اللہ نے, کہ جو چیز تم دیکھ رہے تھے موجود ہی نہیں ہے وہ کتنی وافر مقدار میں نکل آئی ڈھونڈنے سے, تلاش کرنے سے. تمہاری زندگیوں کے اندر چھوٹے چھوٹے گناہ جرائم اس طرح سے موجود ہیں جو تم نہیں دیکھ پا رہے, لیکن اگر جمع کریں تو اتنا بڑا ڈھیر لگے گا, اور یہی آگ میں بدل جائیں گے. اسی سے آگ بھڑکے گی جس کے اندر تم جل جاؤ گے. یہ کون لوگ ہیں جو با تقوی نہیں ہیں؟ متقی کے وجود میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی تنکا بھی گناہ کا نہیں ملتا, ذرہ بھی گناہ کا نہیں ملتا. اس کو کہتے ہیں با تقوی. چونکہ متقی یعنی محفوظ انسان, جس نے اپنی زندگی کو محفوظ بنا لیا ہے, ہر پہلو سے محفوظ ہے, ہر گمراہی سے, ہر ذلت و ضلالت سے, اور ہر گناہ و آلودگی سے محفوظ ہے. یہ انسان متقی ہے. اس کے لیے جنت آمادہ کی گئی ہے, تیار کی گئی ہے. ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید. جنت اس کے لیے آمادہ کی گئی ہے جو بعید نہیں ہے, یعنی اس انسان سے دور نہیں ہے کہ اسے ہانک کے جنت تک لے جایا جائے گا یا اسے لمبا سفر کرنا پڑے گا جنت تک. جنت متقی سے غیر بعید ہے, دور نہیں ہے. یعنی متقی جنت کے قریب و جنت متقی انسان کے قریب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اپنے اعمال سے جنت بنی ہے, اور اعمال سارے اس کے وجود کے اندر محفوظ ہیں, اپنی ذات کے اندر. خزانہ عمل انسان کا اپنی ذات اور اپنا نفس ہے, وہاں پر یہ جنت موجود ہے. اس لیے بعید نہیں ہے, انسان سے دور نہیں ہے, غیر بعید ہے جنت. ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ. خوب جتنے بھی اہل استقامت بردبار ہیں اور خدا کی طرف آنے والے ہیں, ان کے لیے یہ وعدہ تھا خداوند تبارک و تعالیٰ کا. ہر اواب حفیظ کے لیے یہ وعدہ خدا تھا. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. یہ وہ شخص ہے جو خدا سے خدا کی پرواہ کرتا تھا. من خشی الرحمن. ہم خشیت کا معنی بھی خوف کرتے ہیں, خوف کا معنی بھی خوف کرتے ہیں. ہر لفظ عربی کا, قرآن کا, اس کو ایک معنی میں, جیسے اس کے مقابلے میں نیکی ہے, حسنہ کا معنی نیکی, عمل صالح کا معنی نیکی, بر کا معنی نیکی. ہر عمل کو نیک معنی میں کرتے ہیں. ترجمے کے لیے زبان, اردو زبان محدود ہے. اچھائیوں کے لیے نیک کا لفظ استعمال کر لیا گیا ہے, اور اسی طرح خوف کے لیے, حزن کے لیے, خشیت کے لیے ہم نے خوف کا لفظ انتخاب کر لیا ہے. خشیت کا مطلب ہوتا ہے پرواہ کرنا, ایسا کھٹکا, ایسا دڑکا انسان کے دل میں ہو کہ جس وجہ سے کسی کی پرواہ کرتا ہے انسان. عام چیز ہے پرواہ کرنا. اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کسی معلم, بزرگ, والد,
محترم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ پرواہ کرتے ہیں. جب اس کی پرواہ کرتے ہیں یعنی اس کو نظر میں رکھتے ہیں, خاطر میں رکھتے ہیں اور ملحوظ رکھتے ہیں. ان کے ہونے کو ملحوظ خاطر رکھا ہوا ہے آپ نے. ملحوظ رکھنے کا مطلب یہ کہ با ادب بیٹھے ہوئے ہیں. خوب کیوں با ادب ہیں؟ چونکہ کہتے ہیں سامنے محترم شخصیت ہے, ان کے سامنے ہے. کیوں خاموش ہو؟ ان کی وجہ سے خاموش ہیں, چونکہ یہ موجود ہیں. کیوں بول نہیں رہے؟ کیوں کوئی اور بات نہیں کر رہے؟ چونکہ یہ موجود ہیں. یعنی ان کو ملحوظ رکھنا, ان کو سامنے رکھنا, ان کی خاطر بہت سارے ایسے اعمال جو گستاخی شمار ہوتے ہیں وہ نہ کرنا, اس کو کہتے ہیں پرواہ. لیکن اگر کوئی لاپرواہ ہو, بے پرواہ ہو, جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں لاپرواہ, گستاخ مزاج, وہ یہ پرواہ نہیں کرتے کسی کے سامنے ہو, نہ اپنے باپ کی پرواہ کرتے ہیں. کہتے بھی ہیں ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے. مثلا آئیں گے بڑی شخصیت کے سامنے بھی بیٹھے, سگریٹ سلگھا لیں گے وہاں پر, وہیں پہ بلغم نکالنا شروع کر دیں گے, وہیں پہ دانتوں میں خلال کرنا شروع کر دیں گے, وہیں پہ ڈکار لینا شروع کر دیں گے, وہیں پہ موبائل آن کر لیں گے. خوب ان کو اشارہ بھی دوسرا کرتا ہے کہ آپ کسی کے سامنے بیٹھے, وہ کہتے ہیں رہنے دو, جانے دو, یہ کون ہے؟ اس کو کہتے ہیں لاپرواہ, پرواہ نہیں کر رہا, ملحوظ نہیں رکھ رہا, گستاخ ہے, جسور ہے. خوب انسان اس طرح سے ہیں, بعض با ادب ہیں, پرواہ کرتے ہیں, بعض بے ادب ہیں, پرواہ نہیں کرتے. جو با ادب ہیں, پرواہ کرنے والے ہیں, ان کو کہتے ہیں ان کے اندر خشیت ہے. یعنی ایسا کھٹکا, ایسا دھڑکا, ایسا خوف جس سے پرواہ کی جائے, اور پرواہ کی وجہ سے نامناسب عمل ترک کر دیا جائے. اسے عربی زبان میں خشیت کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں بھی ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی خشیت فقط علماء کے اندر ہے, اور عالم اگر پرکھنا ہے تو اس طرح سے پرکھو جس کے اندر خشیت ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کی خشیت فقط علماء میں ہے. اس کا ترجمہ بھی یہی کہا جاتا ہے کہ فقط علماء خدا سے ڈرتے ہیں. ڈرنا اور مطلب ہے, پرواہ اور چیز ہے. ڈرونی چیز سے بھی انسان ڈرتا ہے جس سے خطرہ محسوس کرے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا. عام لوگ ڈرتے ہیں, حشرات سے ڈرتے ہیں, اندھیرے سے ڈرتے ہیں, مردے سے ڈرتے ہیں, ایکسیڈنٹ سے ڈرتے ہیں, موت سے ڈرتے ہیں, بیماریوں سے ڈرتے ہیں. اس ڈر کو خشیت نہیں کہتے جس میں جان کا خطرہ ہو, جس میں کسی کے ڈسنے کا خطرہ ہو. خشیت وہ خوف ہے جو کسی کی شخصیت, عظمت, بزرگی کی وجہ سے انسان کے دل میں بیٹھتا ہے, اور جب وہ خشیت آ جاتی ہے پھر انسان پرواہ کرتا ہے اس کی. مثلا عموماً ہم کوئی غلطی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں فلاں کو پتہ نہ چلے, انہیں نہ پتہ چلے, چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, ان تک بات نہ پہنچے, والد تک نہ بات پہنچے, معلم تک نہ بات پہنچے. کیوں کہ پرواہ کر رہے ہیں آپ. لیکن جو گستاخ ہے وہ کہتے ہیں بتانا ہے بتا دو جا کر, بے شک بتا دو. یہ گستاخ ہے, یہ لاپرواہ ہے, لا ابالی ہے, یہ مقام محترم کو ملحوظ نہیں رکھتا. یہ خطرناک انسان ہے جو لاپرواہ ہے, پرواہ نہیں کرتا. خطر ہے, سانپ اور بچھو سے زیادہ خطرناک ہے. یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے, چونکہ اس کے اندر حیا نہیں ہے, اس کے اندر شرم نہیں ہے, اور بے شرم ہر کام کر سکتا ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فقط علماء خشیت رکھتے ہیں. علماء کی پہچان قرآن نے صرف ایک چیز بتائی ہے, خشیت. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, خدا سے خشیت رکھنے والے فقط علماء ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عالم پرکھنا ہے تو اصطلاح سے اور لباس سے اور ان چیزوں سے نہ پرکھو کہ عالم ہے یا نہیں. یہ دیکھو کہ خدا کی پرواہ کرتا ہے یا نہیں.
اللہ کو ملحوظ رکھتا ہے یا نہیں، خدا کی خاطر جھجکتا ہے یا نہیں، اس بات سے خوفزدہ ہے کہ بات خدا تک جا پہنچے گی، اللہ کے علم میں آ جائے گی، خدا کو پتہ چل جائے گا میرے اس کام کا، پس میں نہ کروں. اگر یہ حالت ہے اس کی، یہ صاحب خشیت عالم ہے، اور یہی عالم ہے. جس کے اندر پرواہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ان علماء کے زمرے میں جنہیں قرآن ذکر کر رہے علماء ربانی، ان میں سے نہیں ہے. متقین وہ لوگ ہیں جو خدا کی پرواہ رکھتے ہیں. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رحمان کی پرواہ رکھتا ہے، خشیت رکھتا ہے، بالغیب، وہیں کہ اس نے خدا کو دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی خشیت ہے اس کے دل میں، پرواہ ہے، ملحوظ ہے ذات خدا. وجاء بقلب منیب، اور ایک قلب منیب، دل منیب کے ساتھ آیا ہے، ایسا تسلیم دل اور توبہ کیا ہوا دل، پشیمان دل، نادم دل لے کر خدا کی بارگاہ میں آیا ہے. انہیں کہا جائے گا ادخلوہا، ان متقین کو یہ کہا جائے گا کہ آپ داخل ہوں بسلامن، سلام کے ساتھ. ذالک یوم الخلود، یہ یوم خلود ہے، جاودانی دن ہے. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اور ان کے لیے کیا ہوگا قیامت کے اندر متقیوں کے لیے؟ ما یشاؤون، جو یہ چاہیں گے، جو یہ مشیت کریں گے، جو یہ چاہیں گے، سب کچھ ان کے لیے ہوگا، جو چاہیں گے. اب بعض یہاں جنت سے پہلے بیٹھ کر یہ سوچتے ہیں کہ ہم جنت میں جا کر یہ چاہیں گے. ایسا آلودہ ذہن جنت میں جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ جنت پاکیزہ ہے، طیبین کی جگہ ہے. طیبین جائیں گے جنت میں، الطیبین الطیبات للطیبین، پاکیزہ جگہیں پاکیزہ لوگوں کے لیے. ناپاک جنت میں نہیں جائے گا. خوب انسان اگر یہ کہ میں جنت میں یہ چاہوں گا جا کر، اور وہ ناپاک آرزو ہو، خوب یہ ابھی سے طے کر رہا ہے کہ میں نے جنت نہیں جانا ہے. کیوں؟ کہ آرزو ناپاک ہے اور جنت پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے. طیبین جب جنت میں جائیں گے، ان کی آرزویں، ان کی چاہت بھی پاک ہوگی، پاکیزہ ہوگی، اور انہیں کچھ کہنا نہیں پڑے گا، صرف چاہنا کافی ہے، مشیت ان کی کافی ہے. لہم ما یشاؤون، جو چاہیں گے، ارادہ کریں گے، خواہش کریں گے، انہیں نصیب ہو جائے گا وہاں پر. یہ کیا چاہیں گے؟ ظاہر طیبین ہیں، جنت میں ہیں، متقی ہیں، باتقوا ہیں. باتقوا انسان کبھی بھی ہوس و شہوت و خواہش نہیں چاہتا، ناپاک خواہشیں نہیں ہیں، چونکہ محفوظ ہے، اس وجہ سے جو چاہے گا اسے ملے گا. وَلَدَيْنَا مزید، اور ہمارے پاس اس سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی اس جنتی کی خواہش و مشیت سے بھی بڑھ کر ہمارے پاس ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبَلَدِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ. یہ دیگر مضمون شروع ہو جاتا ہے. ان آیات کریمہ میں سورہ مبارکہ قاف کی آیات کریمہ 16 سے 35 تک آیات میں دو گروہوں کا ذکر ہے، تقابل کیا گیا ہے. ایک وہ لوگ ہیں جنہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، شیطان انہیں جہنم میں پہنچا کے، اور شیطان جہنم میں اعلان براءت و لا تعلقی کر دے گا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری وجہ سے نہیں آئی، یہ خود گمراہ تھے اور میری گردن میں ڈال رہے ہیں. خدا کی ذات سے ڈانٹ پڑے گی شیطان کو اور شیطان پرستوں کو اور جہنمیوں کو کہ ہماری بارگاہ میں الجھو مت، خصومت مت کرو. اور پھر اس کے بعد ذکر ہے اہل بہشت کا، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت متقیوں کے لیے ہے، یعنی پہلا طبقہ جو جہنم میں جائے گا وہ متقی نہیں ہے. اور یہ باور مشکل ہے انسان کے لیے، چونکہ ہم نے قرآن کے متبادل دین پڑھا ہوا ہے. یہ بہت افسوسناک امر ہے کہ مسلمانوں کو و مومنوں کو قرآن کے متبادل دین سکھایا گیا ہے.
ایک جیسے متبادل راستے ہوتے ہیں، کہیں پر تعمیرات ہو رہی ہوتی ہیں تو بورڈ لگا ہوتا ہے متبادل راستہ، یعنی اصل راستہ بند ہے، آپ متبادل پہ جائیں. اور کچھ لوگ متبادل پہ چل چل کے اسی کے عادی ہو جاتے ہیں، جب اصل راستہ انہیں بتایا جاتا ہے یا کھلتا ہے تو پھر بھی نہیں جاتے اس پر، چونکہ متبادل پہ چلنے کے عادی ہو چکے ہیں. اسی طرح ہمیں متبادل دین سکھایا گیا ہے. متبادل دین نے بہت دور کر دیا ہمیں حقیقی دین سے، اصلی دین سے. اور متبادل دین میں ہم یہ سب کچھ قرآن پڑھ کے، تقوی لوگوں کے بارے میں، متقین کے بارے میں یہ سب کچھ پڑھ کے بھی مطمئن رہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، قرآن کی آیات صحیح ہوں گی، اتری ہوں گی. لیکن ہم جس راہ پر جا رہے ہیں سیدھا جنت میں جاتا ہے. باور ہے کہ متبادل راستہ بہشتی راستہ ہے، نہیں ہے عزیزان، نہیں ہے. قرآن کریم کے علاوہ کوئی اور بہشت کا، جنت کا راستہ نہیں ہے. جو دکھاتا ہے وہ شیطان کی طرح آخر میں جا کر اعلان لا تعلقی کر دے گا، جہنم میں جا کر کہے گا کہ ما اطغیتہ، قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، اے میرے پالنے والے، میں نے ان کو گمراہ نہیں کیا، میں نے ان کو اغوا نہیں کیا، میں نے ان کے طغیان کو نہیں ابھارا. ولیکن کان فی ضلال بعید، یہ خود بہت دور گہری گمراہی میں مبتلا تھا، بعید ضلالت میں مبتلا تھا، اس میں میرا قصور نہیں ہے. یہ سب اعلان لا تعلقی کریں گے جو آج قرآن کے متبادل دین بتاتے ہیں. متبادل دین اتنا راسخ ہو گیا ہے کہ قرآنی دین و مطالب متاثر نہیں کرتے، سن لیتے ہیں ہم لیکن تبدیل نہیں ہوتے. اس متبادل راہ پر اتنا بھروسہ ہے کہ قرآن کا سننے کے بعد بھی توجہ نہیں. قرآن فرما رہا ہے کہ صرف متقی، باقی غیر متقی ہیں، اور غیر متقی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی جانب سے فقط جہنم ہے، وہ عذاب ہے. یہ راز کہاں کھلے گا؟ جب پردہ ہٹے گا غفلت کا. یہاں پر قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ تمہاری مشکل تھی، اور وہ مشکل یہ ہے کہ تو ادھر غفلت میں تھا، اور یہ غفلت کا پردہ تمہارا آخر میں لقد کنت فی غفلت من ھذا، قیامت میں جو راز کھلے گا تو دنیا میں اس سے غافل تھا، آنکھوں پہ پردہ غفلت طاری تھا. فکشفنا عنک غطاءک، ہم قیامت میں پردہ ہٹائیں گے، غفلت کا پردہ ہٹا دیں گے. اور جب غفلت کا پردہ ہٹے گا فبصرک الیوم حدید، تیری نگاہ تیز ہو جائے گی. دنیا میں غفلت کی وجہ سے جو نہیں دیکھ پا رہا تھا، قیامت میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. تو تجھے معلوم ہو جائے گا یہ غفلت کا پردہ دنیا میں ہٹ جانا چاہیے، اور یہی بصر حدید ہو جائے، تیز ہو جائے. جو کچھ قرآن دکھانا چاہ رہا ہے انسان دیکھ لے، اور جسے قرآن دور کرنا چاہ رہا ہے اس سے دور ہو جائے انسان. تقوی کا مقام ہے. لیکن ہم قرآنی دین سنتے ہیں، قرآنی دین کبھی کبھار سنتے ہیں، اگر مسلسل نہ بھی سنیں کبھی کبھار سنتے ہیں، لیکن اثر نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہ متبادل راستے جنہوں نے انسان کے ذہن کو تخدیر کیا ہوا ہے، نشے کی ایک حالت، مستی مدہوشی کی حالت طاری کر دی ہے، اس وجہ سے یہ نسخے عمل اثر نہیں کرتے. انشاءاللہ خداوند تعالیٰ سب کو تقوی کی توفیق عطا فرمائے. خداوند تبارک و تعالیٰ راہ تقوی سے دور ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام.
وفاطمة الزہرا سیدۃ نساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبتی الرحمہ وعلی ابن الحسین علیہم الصلاۃ والسلام ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة ابن الحسن القائم المهدي اللهم صل على محمد حجج الله على عباده وأمناؤه في بلاده واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ اپنی زندگی میں تقوی اختیار کریں۔ تقوی طرز زندگی ہے۔ اللہ نے انسان کے لیے جو طرز مقرر فرمائی ہے اس کا نام تقوی ہے۔ آبائی زندگی بے تقوی زندگی ہے، آبائی طرز کی زندگی۔ غیر دینی زندگی بے تقوی زندگی ہے۔ تقلیدی زندگی، دیکھا دیکھی کی زندگی، بھیڑ چال کی طرز زندگی بے تقوی طرز زندگی ہے، اور بے تقوی زندگی میں فساد ہے، آلودگی ہے، تباہی ہے و ہلاکت ہے۔ اور اس وقت چونکہ قرآنی دین، تقوی کا راستہ، الہی راستہ ترک کر دیا گیا ہے، اور زیادہ افسوسناک تر مسلمانوں نے ترک کر دیا ہے، جس وجہ سے بے تقوی حکومتیں، بے تقوی حکمران، بے تقوی سیاستدان میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ جب لوگ بے تقوی ہو جائیں، حکمران بھی بے تقوی ہوتے ہیں۔ اگر لوگ با تقوی ہوں، ان کے حاکم بھی با تقوی ہوتے ہیں، ان کے رہنما بھی با تقوی ہوتے ہیں۔ اس وقت دنیا اسلام بالخصوص بے تقوی لوگوں میں گرفتار ہے۔ ان بے تقوی لوگوں میں سب سے زیادہ پست، سفاک و ظالم اس وقت کے زمانے میں آل سعود ہیں، جنہوں نے گزشتہ ہفتہ نفس زکیہ، عالم مجاہد و پاکیزہ ترین انسان سرزمین حجاز پر قطیف میں شہید کیا۔ حضرت آیت اللہ نمر، باقر النمر قدس سرہ، جس نے پورے عالم اسلام کو سوگوار بنایا ہے، خصوصاً عالم تشیع اور قلب رسول اللہ کو جریہ دار کیا۔
قلب امیر المومنین کو جریحہ دار کیا، قلب امام زمانہ کو جریحہ دار کیا، سوگوار کیا، وقلب حضرت زہرا کو جریحہ دار کیا۔ وہ جرم اس جلاد سفاک خاندان نے انجام دیا ہے، جس کی پیشبینی روایات کے اندر موجود ہے کہ جب بھی ایسے جلاد پیدا ہوں گے، ایسے سفاک پیدا ہوں گے اور اس سطح کا جرم کریں گے، یہ جرم ان کی نابودی اور زوال کی علامت بنے گا، آغاز ہے۔ یہ شہادت عظمیٰ تمام اہل اسلام کو و تمام راہروان راہ ولایت و امامت کو تعزیت و تسلیت عرض ہے، اور خصوصاً شہید عالی مقام کے سوگوار خاندان کو خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اس شہید بزرگوار کو پروردگار شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے، ان کو پروردگار ائمہ اطہار و انبیاء کے ساتھ محشور فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی ان کے سوگوار خاندان کو صبر و استقامت عطا فرمائے، اور ان کے اس خون سے پروردگار اس ظالمانہ نظام کو نیست و نابود فرمائے انشاءاللہ۔ یہ ظلم، یہ جنایت جو آل سعود نے انجام دی ہے، ان کی جنایات و ظلم کے نصاب کی تکمیل ہے۔ آل سعود جب سے وجود میں آئے ہیں، ظلم سے انہوں نے آغاز کیا ہے، گردنیں کاٹنے سے انہوں نے آغاز کیا ہے۔ جب سے یہ شجرہ خبیثہ عالم اسلام کے اندر دشمنان اسلام نے گاڑا ہے، غرس کیا ہے، یہ پودا لگایا ہے، پہلے دن سے ظلم و بربریت سے ان کے دور کا آغاز ہوا ہے۔ جب ان کی حکومت پورے حجاز پر نہیں تھی اور ایک خطے کے اندر قتل و غارت سے انہوں نے آغاز کیا، اس وقت بھی ان کا انداز ظلم کا یہی تھا، وحشت و بربریت کا انداز تھا، اور اس طرح یہ داستان ظلم بڑھتی رہی۔ چونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، ہم ظالموں کو مہلت دیتے ہیں، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم ظالموں کو مہلت دیتے ہیں تاکہ گناہ کریں، جرم کریں، جنایت کریں اور زیادہ کریں، جتنی کر سکتے ہیں کریں، اور جب ان کے اوپر اتمام حجت ہو جاتی ہے، نصاب ظلم تکمیل کر لیتے ہیں، فحق علیہم القول، اتمام حجت ہو جاتی ہے، فدمرناہا تدمیرا، اور پھر اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوتا ہے، اور یہ مسل دیے جاتے ہیں، تدمیر کر دیے جاتے ہیں، مدمر ہو جاتے ہیں۔ مدمر جس کی مثالیں ابھی معاصر زمانے میں دیکھی ہیں آپ نے، کہ ان سے کم درجے کے جلاد اپنے انجام کو پہنچے ہیں۔ صدام جس نے نفس زکیہ کو قتل کیا، شہید باقر الصدر رضوان اللہ تعالی علیہ، اور شہید صدر کا قتل رائے گاہ نہیں گیا، اور صدام جب نصاب ظلم تکمیل کر لیا عراق کے اندر، اس نے عذاب الہی کا شکار ہوا، فدمرناہا تدمیرا، ذلت و حقارت و پستی کے ساتھ وہ نابود ہو گیا، اور اس کا سلسلہ اسی طرح لیبیا کے اندر امام موسیٰ صدر نفس زکیہ، امام موسیٰ صدر رضوان اللہ تعالی علیہ، جنہیں لیبیا کے سفاک جلاد حاکم نے، معمر قذافی نے پہلے اغوا کیا اور پھر شکنجوں کے بعد بے دردی کے ساتھ شہید کیا، ہر چند ابھی تک ان کے مزار یا جسد مطہر نہیں بتایا گیا، اور ظاہری قرائن
جیسے گواہیاں ملی ہیں کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے رضوان اللہ تعالی علیہ. اور یہ نفس زکیہ آخر کار اللہ کا کہنا سچ ثابت ہوا. فحق علیہم القول، کتنی مہلت معمر قذافی کو ملی کہ جب اس نے نصاب ظلم تکمیل کیا، فدمرناہا تدمیرا، پھر ہم نے اس کو نابود کر دیا، اس کو ملیا میٹ کر دیا، اس کو نیست کر دیا. اور اسی طرح اب باری آل سعود کی ہے. انہوں نے اپنے ظلم کا نصاب مکمل کر لیا ہے. لگ بھگ 1 صدی کے قریب ان کے ظلم کی داستان ہے. 1932 سے پہلے سے انہوں نے شروع کیا ہوا تھا گروہ کے طور پر، لیکن باقاعدہ طور پر انہوں نے محدود علاقے کے اندر اقتدار قائم کر کے 1932 سے قتل و بربریت شروع کی، جو آج 2016 تک جاری ہے. اور قتل نفس زکیہ روایات کے اندر علامت ہے ظلم کے خاتمے کی. نفس زکیہ روایات کے اندر یہ آخر الزمان کی علامتوں میں سے ہے کہ خداوند تبارک و تعالی اس وقت ظلم کا خاتمہ کرے گا جب نفس زکیہ کو قتل کیا جائے گا. نفس زکیہ کے بارے میں 2 رائے ہیں علماء کی. ایک رائے یہ ہے کہ یہ ایک خاص فرد ہیں، ایک خاص معین شخصیت ہیں یہ، اور آخر الزمان میں ظہور امام سے پہلے میدان ظہور فراہم کرنے میں ایک علامت یہ ہوگی کہ نفس زکیہ کو کعبہ میں رکن و مقام کے درمیان شہید کیا جائے گا. اولاد رسول اللہ میں سے، ذریت رسول اللہ میں سے ہوں گے. اولاد بعض روایات میں ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور بعض میں ہے امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہیں نفس زکیہ. خب اگر یہ ہو، اس علماء کی رائے کو مانیں، چونکہ روایات میں دونوں طرح کی روایات موجود ہیں، یہ بھی تأثر ملتا ہے کہ ایک معین شخصیت ہے نفس زکیہ. اور دوسرا معنی بھی عرض کروں گا، اگر معین ہستی ہوں اس صورت میں شہید باقر نمر جیسی ہستیاں نفس زکیہ کے ساتھ شباہت رکھتی ہیں. شباہت کی وجہ سے یہ بھی نفس زکیہ ہیں. شباہت یہ ہے کہ جس طرح نفس زکیہ کو قتل کیا جائے گا اور ان کے قتل کے بعد ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا اور حکومت عدل قائم ہو جائے گی، اسی طرح ہر ظالم حکومت میں بھی مشابہ عمل تکرار ہوگا. اس سے پہلے بھی جو بھی ظلم کی انتہا کو پہنچے گا، اور انتہائی ظلم کی علامت یہ ہے کہ اپنے شہر، اپنے ملک، اپنی قوم کے نفس زکیہ کو قتل کریں گے. ویسے تو قتل عام زیادہ کریں گے، لیکن جب نفس زکیہ قتل ہوگا وہ ظالم نظام نابود ہو جائے گا شباہت کی وجہ سے. جس طرح امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے آپ کو تشبیہ دی حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ. قرآن کریم میں یحییٰ شہید کا ذکر ہے، حضرت زکریا کے بیٹے یحییٰ جنہیں بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور اسی طرح شہید کیا گیا جس طرح امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا. امام حسین علیہ السلام نے مکہ میں بعض بڑی شخصیات کو یہی بتایا کہ میرے ساتھ وہی ہونے والا ہے جو یحییٰ شہید کے ساتھ ہوا تھا. یحییٰ شہید کو قتل کیا گیا اور سر ہدیے کے طور پر ایک فاسد عورت کو تحفے کے طور پر پیش کیا گیا. امام نے فرمایا میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، مجھے بھی قتل کریں گے اور میرا سر بھی ہدیے کے لیے، انعام کے لیے پیش کیا جائے گا فاسد ترین انسان کے سامنے. خوب یہ شباہت ہے. حضرت یحییٰ ایک معین شخصیت ہیں، علامتی شخصیت نہیں ہے، حقیقی شخصیت ہیں. حضرت زکریا کے فرزند ہیں، اور اپنے عہد میں ظالموں نے انہیں بے دردی سے شہید کیا،
اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو شباہت دی، تشبیہ دی یحییٰ شہید کے ساتھ۔ آثار بھی ایک جیسے ہوئے، جو آثار شہادت حضرت یحییٰ کے ہیں وہی آثار شہادت امام حسین علیہ السلام کے ہیں۔ دوسری رائے علماء کی نفس زکیہ کے بارے میں یہ ہے کہ نفس زکیہ ایک معین شخصیت نہیں ہے، بلکہ ایک عنوان ہے، تمثیلی، علامتی، سمبولک، اور اشارہ ہے اس عنوان کے ذریعے ایک حقیقت کی طرف جو مختلف موقعوں پر ظاہر ہو سکتی ہے۔ جیسے دجال ہے، دجال کے بارے میں بھی یہی دو باتیں ہیں، دو تفسیریں ہیں۔ ایک یہ کہ دجال ایک فرد خاص ہوگا ان نشانیوں والا، آخر الزمان میں ظہور کرے گا، فساد مچائے گا، اور فتنہ دجال جب سرکوب ہوگا تو ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ دجال ایک فرد کا نام نہیں ہے، ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، ایسا نظام جو تباہی پھیلائے گا، فساد پھیلائے گا، اور طاقت کے بل بوتے پر، شیطانی طاقت کے بل بوتے پر انسانیت کا قتل عام کرے گا، اور پھر جب یہ فتنہ دجال سرکوب ہوگا بندگان خدا کے ہاتھوں، یہ علامت ہے برپائی عدل کی۔ اسی طرح نفس زکیہ بھی ایک علامتی عنوان ہے، شخصیت ہیں جو قابل تکرار ہیں، تشبیہ نہیں، بلکہ یہ نفس زکیہ سے مراد یہ ہے کہ جب بھی جس ملک میں، جس نظام میں ظلم اپنی انتہا کو پہنچے گا، وہ نظام، وہ ظالم نفس زکیہ تک پہنچے گا، اپنے زمانے کے نفس زکیہ کو قتل کرے گا، اور نفس زکیہ کا قتل پاکیزہ نفس، نفس زکیہ یعنی پاکیزہ نفس، اس کا قتل علامت ہے اس نظام کے خاتمے کی۔ ہر دو تفسیروں کی صورت میں، دونوں کو جب صحیح فرض کر لیں ہم، تو اس صورت میں یا دونوں میں سے جو تفسیر بھی ایک قبول کر لیں، یہ ہستی جن کو آل سعود نے شہید کیا ہے، شہید نمر، باقر النمر رضوان اللہ تعالی علیہ، یہ بالحق اسی نفس زکیہ کی مانند ہیں جن کی شہادت نظام ظلم کے خاتمے کی علامت ہے انشاءاللہ۔ اور وہ عذاب الہی جس طرح رہبر معظم نے فرمایا ہے کہ آل سعود عذاب الہی سے نہیں بچ سکتے، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے فدمرناہا تدمیرا، اور خدا ان کو اسی طرح سے نیست و نابود کرے گا ذلت و رسوائی کے ساتھ، جس طرح قاتلین شہید صدر رسوا ہو کر، ذلیل ہو کر اس دنیا سے گئے، یا جس طرح قاتلین امام موسیٰ صدر ذلیل و رسوا ہو کر اس دنیا سے گئے، انشاءاللہ قاتلین باقر النمر بھی اسی طرح ذلیل و رسوا ہو کر اس دنیا سے نیست و نابود ہوں گے، اور یہ شجرہ خبیثہ کے شر سے حجاز کے لوگ، عرب سرزمینوں کے لوگ، اور پورا عالم اسلام نجات پائے گا۔ یہ نظام جب سے آیا ہے اس نے بنیاد ہی مسلمانوں کے قتل پر رکھی ہے۔ ان کی تاریخ پڑھیے، بہت اہم ہے، کم از کم اب ضرور پڑھنا، سب مطالعہ کریں، کیسے اقتدار میں آئے، کس کی تائید و کوشش سے اقتدار میں آئے، اقتدار میں آ کر کیا کیا انہوں نے، کتنے لوگ قتل کیے انہوں نے ہر عہد کے اندر۔ اور آج اگر دیکھنا چاہتے ہیں ان کا رویہ جو داعش اور تکفیری لشکر ہے جو ان کا بنایا ہوا، انہوں نے آغاز بھی ایسے ہی کیا، ایک تکفیری لشکر آغاز میں بنایا 1930 کے دہائی میں، انہوں نے اسی طرح کا تکفیری لشکر بنایا، اور اس لشکر نے قتل عام کیا وسیع پیمانے پر، سب سے زیادہ اہل سنت قتل کیے، جو ان کے ہم فکر نہیں تھے، سب کو کافر قرار دیتے اور پھر گلے کاٹ دیتے۔ پہلے انہیں کہتے مسلمان ہو، مسلمان ہونے کے لیے اپنا موقف ان کے سامنے پیش کرتے کہ یہ کہو، مثلا کہو کہ رسول اللہ اب نہیں ہے، اب یا رسول اللہ نہیں کہنا، کوئی شفاعت نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں ہے، اس طرح کے اپنے خود ساختہ عقیدے
پیش کرتے اور ان لوگوں کو کہتے کہ یہ اقرار کرو، اگر نہیں کرو گے تو قتل. اور لاکھوں اہل سنت کے انہوں نے گلے کاٹے. پھر تاریخ بھر میں ایسے رہا. آج جو آپ عراق و سوریہ کے اندر لشکر دیکھ رہے ہیں، یہ لشکر تکفیری بہت پرانا قدیمی لشکر ہے، اس کو احیا کیا گیا ہے. آل سعود کو کوشش کر رہے ہیں اس جنایت کے بعد، ظلم کے بعد، پہلے سے جو کچھ انہوں نے عالم اسلام میں آگ لگائی ہوئی ہے، فتنے کی، مسلمانوں کے اندر تفرقے کی آگ بھڑکائی ہوئی ہے، اس سے اب فائدہ اٹھائیں. در حقیقت سال ہا سال کی انویسٹمنٹ سے آج استفادہ کرنا چاہ رہے ہیں. بہت شرمندگی کی بات ہے ہمارے لیے، ملت پاکستان کے لیے، چونکہ ہماری حکومت شرمندہ نہیں ہوتی، اس کے لیے شاید فخر کی بات ہے کہ جلاد نفس زکیہ کا سر قلم کرنے کے بعد پہلا سفر اس نے پاکستان کا کیا ہے، پہلا رابطہ پاکستان سے کیا ہے، اور آ کر یہاں پاکستانی قیادت سے، سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقاتیں کر کے گئے ہیں. کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو اعلان کیا تھا انہوں نے 34 ممالک کا اتحاد، اس کو اب باقاعدہ فعال کریں، اور جس مقصود کے لیے یہ سارا میدان فراہم کیا گیا تھا، دولت کی ریل پیل تمام ممالک میں شروع کی، دہشت گرد لشکر بنائے، ان کی سرپرستی کی، ادارے بنائے، حکومتوں کو خریدا، فوجوں کو خریدا، وہ جو کچھ ان کی تیاریاں تھیں وہ سب اب اس سے استفادہ کریں. اب اس سے کام لینے کا وقت آ گیا ہے. ظاہر ہے جو حکومت اپنی ملی قومی دولت نکال کے لوٹے اور دنیا میں اس کے ذریعے سے فتنہ و فساد پھیلائے، جس ملک کو کھلایا ہوا ہے، جن حکومتوں کو کھلایا ہوا ہے انہوں نے، آج ان سے توقع ہے ان کو کہ ہمارا جب مال کھایا ہے تو اب ہمیں اس کا صلہ دو، آج ہمارے ساتھ تعاون کرو. تعاون لینے کے لیے ہر طرف تگ و دو کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے ان کی نگاہیں پاکستان پہ پڑتی ہیں، سب سے زیادہ امیدیں ان کو پاکستان سے ہیں. انہوں نے یہ حرکت کی، اس کے بعد عالم اسلام میں وہ رد عمل نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا. ظاہر ہے نہ میڈیا کے اندر اس واقعے کو اس طرح سے منعکس کیا گیا. سب سے زیادہ ذلیلانہ حرکت پاکستانی میڈیا نے کی کہ پہلے 2 دن اس شہید مظلوم کو القاعدہ کا رہنما متعارف کرواتے رہے. یہ سعودی فضلہ تھا جو اس میڈیا کے حلقوم میں تھا، اور شناختہ شدہ چینل اور جانے پہچانے اینکرز، انہوں نے یہی اینکرز، یہی چینلز، چونکہ شہید نمر خوب گزشتہ 3-4 سال سے زندان میں اسیر ہیں، 2012 میں ان کو اسیر کیا گیا اور اس وقت سے شکنجوں میں ہیں، اور اس وقت سے انہوں نے خود خبریں دی تھیں کہ شیعہ رہنما ہیں، سعودی عرب میں شیعہ رہنما ہیں جنہیں اعتراض کرنے کے جرم میں جیلوں میں بند کیا گیا، شکنجہ کیا گیا، زخمی کیا گیا. یہ خود کہتے آئے ہیں، 3 سال شیعہ رہنما کہتے رہے ہیں، لیکن 3 سال کے بعد جب شہادت ہوئی، ان کو لکھی ہوئی خبر ملی فضلے کے ساتھ لپٹی ہوئی، آلودہ، کہ آپ القاعدہ کا رہنما کہو. اس سے زیادہ پستی و ذلت اور کیا ہوگی، جیسی ہمارے ہاں میڈیا نے دکھائی ہے. یہ بہت افسوسناک ہے کہ اس قدر گراوٹ، اس قدر حقارت، اس قدر یہ منحوس ذلیل پیسہ، حرام کا لقمہ ان کے اندر اتنا اثر کرتا ہے کہ 3 سال جس کو خود لکھتے رہے شیعہ رہنما، اس کی شہادت کے وقت اس کو اس طرح سے عنوان دیا. اب ظاہر ہے اس کا اثر تو نہیں، ساری دنیا جانتی ہے، یوں تو نہیں کہ میڈیا اگر کہے گا القاعدہ کا رہنما تو سارے القاعدہ کا ہی سمجھیں گے. بالآخر دنیا جانتی ہے، آگاہ ہے، آشنا ہے. انہوں نے فقط اپنی رذالت ثابت کی ہے، اپنی پستی ثابت کی ہے،
اپنا گھٹیا پن ثابت کیا ہے، اپنے آپ کو یہ ثابت کیا ہے کہ یہ کرائے کے ہیں، سارے رینٹل ہیں سارے. سعودی وزیر خارجہ کا پاکستان آنا، یہ جرم کر کے پاکستان آنا واقعاً پاکستانی سیاست کے لیے شرمندگی ہے، پاکستانی ملت کے لیے شرمندگی ہے. کیوں آیا؟ توقع لے کر آیا. پہلے بھی انہوں نے یمن پر حملہ کیا اور پاکستان سے مطالبہ کیا. اس وقت پارلیمان نے ایک ظاہری بیان دے کے مسئلے کو گول مول کیا، جواب نہیں دیا، رد نہیں کیا. لیکن اب ظاہر ہے انہوں نے اتنا مال کھلایا ہوا ہے، یہاں پر اتنا پیسہ لگایا ہوا ہے، توقع رکھتے ہیں. اور آسان نہیں ہے ان جلادوں کو انکار کرنا، چونکہ جن کا گوشت پوست جلد ہڈیاں ہی ان کے پیسے سے بنی ہیں، وہ کس طرح ان کے مطالبات کو رد کر سکتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں سیاست بازی سے کسی طرح ٹال مٹول کریں، لیکن ظاہر ہے اس وقت انہوں نے دو ٹوک طور پر ان سے مطالبہ کیا ہے. اس وقت جہاں جہاں انہوں نے مال خرچ کیا ہے ان سے چند مطالبات رکھتے ہیں. ایک مطالبہ یہ ہے کہ آپ ایران سے تعلقات کاٹ لیں، کیوں کہ شیعہ مملکت ہے، صرف شیعہ ہونے کی وجہ سے، اور وہاں نظام ولایت کی وجہ سے اس کے ساتھ دشمنی ہے، چونکہ ہدف اصل تشیع ہے. ان سے تعلقات کاٹ لیں. یہ مطالبہ ہے اپنے اتحادیوں سے اور ان لوگوں سے جن کو انہوں نے مال کھلایا ہوا ہے. ان سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ آپ سفارتی تعلقات اپنے ختم کریں. اب آپ جبوتی کا نام بھی کسی پاکستانی نے نہیں سنا ہوگا، اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو پتا ہوگا کہ جبوتی جغرافیے میں ہے کہاں. پاکستان کے ایک گاؤں جتنا ملک ہے، افریقی ملک ہے، اور اس نے ایران سے سفیر واپس بلا لیے ہیں سعودی عرب کے کہنے پر. آیا پاکستان یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ جبوتی کی سطح کا ملک ہے پاکستان؟ وہ پاکستان جو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے، جو علامہ اقبال کا اسلامی سرزمین ہے، جو شہداء کی کوششوں سے بنا ہے، شہداء کی قربانیوں سے جو زمین بنی ہے، آج وہ اس طرح بپاریوں کے ہاتھ میں چڑھ جائے اور بپاری آئیں اور آ کر جو چیز خریدنا چاہیں خرید کے لے جائیں. دہشت گرد خریدنا چاہیں یہاں مہیا ہیں، یہاں حمایت خریدنا چاہیں یہاں موجود ہے، یہاں اور کوئی چیز خریدنے آئیں. توہین ہے پاکستان کی، تذلیل ہے پاکستان کی کہ خریدار بپاری بن کر یہاں آئیں، کبھی شکار کے بہانے آئیں، کبھی کسی اور چیز کے خریدار بن کر آئیں. قابل فروش ہے، رینٹل ہے یہ اسٹیٹ کے، اس کو ہمیشہ پیسے لے کے، ریال لے کے، ڈالر لے کے جھلک دکھا کر آئیں اور بولی لگا کے لے کے چلے جائیں. یہ شرمندگی پاکستان کو دھونی چاہیے اور اپنا وقار دنیا کے اندر بنانا چاہیے. باوقار اسٹیٹ ہو پاکستان، باوقار ملت ہو پاکستان. سب سے پہلی چیز جو پاکستان کو ضرورت ہے وقار ہے، عزت ہے، احترام ہے. پوری دنیا کے اندر ساری دنیا پاکستان کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے. یہ عزت و احترام جو کھو بیٹھے ہیں ہم 30 سال سے حکمرانی، اس سے پہلے بھی تھا، کرپشن تھی، اس سے پہلے بھی بہت کچھ تھا، لیکن 30 سال سے ملت و مملکت کا وقار دو پہ لگایا گیا ہے اور کرائے کی جنگیں لڑنا سیکھا ہے، کرائے کے کاموں میں شرکت شروع کی ہے. ضیاء الحق لعین نے یہ در کھولا تھا جو پھر بند نہیں ہوا بلکہ کھلتا ہی گیا. اور آج پاکستان پوری دنیا میں جس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جس دید سے دیکھا جاتا ہے، وہ محترمانہ نگاہ نہیں ہے. اس طرح سے وقار قوموں کا پائمال ہوتا ہے کہ بپاری آئیں، جلاد آئیں خریدنے کے لیے. کولمبیا سے انہوں نے فوج خریدی، متحدہ عرب امارات نے جو سعودی اتحادی ہے، کولمبیا سے فوج خرید کے انہوں نے یمن بھیجی، اور پہلے دن ہی ان میں سے آدھی فوج انہوں نے ہلاک کر دی. یمنی مجاہدوں نے آدھی فوج کولمبیا کی کرائے کی فوج کا صفایا کر دیا، باقی بھاگ گئے. کرائے کی فوجیں ایسی ہی ہوتی ہیں. کس قدر توہین آور ہے کہ ہم بپاریوں کو ادھر آنے دیں اور آ کر وہ بولی لگائیں اور ہم
کبھی حرمین کے دفاع کے لیے، کبھی کس دفاع کے لیے ہم الٹے اوٹ پٹانگ بیان دے کر یہ کوشش کریں کہ بھلے سعودی عرب کے ساتھ ہے پاکستان، شانہ بشانہ ہے پاکستان، نہ، پاکستان کا مقام اس سے بلند تر ہے، اس سے عالی تر ہے، اس سے باعظمت تر ہے ملت پاکستان، اور وہ مقام اسے حاصل کرنا ہے ملت کو بھی۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آگاہ نہیں کیا جاتا حقیقت حال سے، نہ میڈیا آگاہ کرتا ہے اور نہ کوئی اور سورس ذریعہ ہے ایسا کہ پاکستانی ملت کو درست طریقے سے آگاہی ہو، چونکہ یہ قومی ایک وقار کا مسئلہ ہے، ملی وقار کا مسئلہ ہے، ملکی وقار کا مسئلہ ہے۔ آگاہی ہو کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک بہت ہی ظالمانہ کام جو آل سعود انجام دے رہے ہیں وہ تفرقہ ہے ملت اسلامیہ کے درمیان، شیعہ و سنی میں، اور ہر اپنی ظلم و جنایت کو یہ رنگ دینا چاہتے ہیں۔ فوراً ملت پاکستان کو آگاہ ہونا چاہیے کہ یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے۔ خوب شہید باقر النمر ایک شہری ہے، اپنے ملک کے شہری، اور اپنے شہری حقوق کی خاطر، شہری احترام کی خاطر، شہری آزادی کی خاطر انہوں نے آواز اٹھائی، کوئی مسلحانہ اقدام نہیں کیا، کوئی گروہ نہیں بنایا، کوئی تنظیم نہیں بنائی، اسلحہ نہیں اٹھایا، کچھ بھی نہیں کیا۔ 2002 سے یہ شہید ایک آزادی کی بات کرتے ہیں کہ سعودی شہریوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے، خصوصاً شیعہ کو، ان کا احترام نہیں کیا جاتا، انہیں سرکوب کیا جاتا ہے، انہیں تیسرے درجے کا شہری رکھا جاتا ہے، ان کے ساتھ ظالمانہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ عالمی اداروں کے ساتھ انہوں نے روابط کیے، انہیں آگاہ کیا کہ آپ لوگ حقوق بشر کے ادارے ہو اور منافق ادارے ہیں۔ پاکستان میں اگر دہشت گرد کو پھانسی دی جاتی ہے فوراً بیان دیتے ہیں حقوق بشر کی مخالفت ہو رہی ہے۔ پاکستان میں ایک دہشت گرد ہے، جب اس نے دہشت گردی کی تھی تو وہ 18 سال سے چھوٹا تھا، بچہ اغوا کر کے قتل کیا اس نے۔ اب جب 18 سال کا ہو گیا تو اسے پھانسی دینے کی باری آئی، سب چیخ پڑے۔ ایک دہشت گرد اور جیل میں ہے، جب اس نے جرم کیا تو وہ صحیح و سالم تھا، جیل میں بیماری کی وجہ سے پیرالائز ہو گیا۔ اب اس کی پھانسی بار بار ٹال رہے ہیں، اس کو پھانسی دیں نہ دیں۔ ساری دنیا کے حقوق بشر کے ادارے یہ کہہ رہے ہیں جی اسے نہ دیں، یہ بشریت کے خلاف ظلم ہے۔ خوب کیا ان کوردل منافقوں کو نظر نہیں آتا کہ ایک آدمی اپنے قوم کی، اپنے شہریوں کی آزادی کے لیے، حقوق کے لیے ایک مطالبہ کرتا ہے، بات کرتا ہے، اور اس کو کئی دفعہ جیل میں، متعدد دفعہ اٹھا کے جیل میں شکنجے کیے، اور ان سے چاہا گیا کہ آپ زبان بند کریں، لیکن صرف زبان تھی ان کے پاس، اور اس زبان سے انہوں نے فقط آزادی اور حقوق کے مطالبے کیے کہ ہمیں بھی اتنی آزادی ہو جو دوسروں کے لیے ہے، اور اس جرم میں ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ اور سکوت پوری دنیا کے اوپر مجرمانہ سکوت ہے۔ اس مجرمانہ سکوت کے پیچھے وہ پستی ہے، حقارت، فضلہ خوری کی اور حرام خوری کی۔ سعودی عرب نے اتنا مال لٹایا ہے ان ظلم کو چھپانے کے لیے اور دنیا کو خاموش رکھنے کے لیے، اور حکومتوں کو، رینٹل حکومتوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے اتنا مال خرچ کیا ہے کہ دیوالیہ ہو گیا ہے۔ دنیا کا امیر ترین ملک اس وقت دیوالیہ ہے 2016 میں۔ اس وقت اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اتنا اس نے کھلایا، ساری دنیا کو کھلایا کہ $100 بلین بجٹ کا خسارہ 2016 میں سعودی عرب نے خود پیش کیا ہے۔ تیل کی قیمتیں 50% بڑھا دی ہیں سب سے بڑے تیل پیدا کرنے والے ملک نے، جسے مفت تیل دینا چاہیے اپنے شہریوں کو، ان کے لیے 50% قیمتیں ایک دم بڑھائی ہیں۔ آج کل ساری دنیا میں تیل سستا ہے، پاکستان میں سستا ہوتا ہوتا کہاں پہنچا ہوا تھا پیٹرولیم ڈیزل، اور کہاں پہنچایا؟ کیونکہ عالمی منڈیوں میں تیل سستا ہے، پیٹرولیم سستا ہو گیا ہے۔
اب جب سستا ہو گیا ہے تو تیل پیدا کرنے والے ممالک ان میں تو زیادہ سستا ہونا چاہیے، لیکن وہاں پر انہوں نے ناگہان تیل اتنا بڑا مہنگا کر دیا۔ کیوں مہنگا کر دیا؟ اس لیے کہ جتنا خزانہ تھا، جتنی دولت و ثروت تھی جو عیاشی سے بچی ہوئی تھی، وہ ساری انہوں نے ظلم و جنایت کے لیے یا لشکر بنائے، داعش جیسے لشکر بنائے، کہ خود بتاتے ہیں کہ تاریخ میں اتنی بھاری قیمت کا لشکر نہیں بنا، پوری تاریخ میں، جس قیمت سے انہوں نے تکفیری لشکر بنایا ہے، اور ابھی تک ان کو سنبھالے ہوئے ہیں، سہارا دیے ہوئے ہیں، جنگیں لڑ رہے ہیں، عراق کے اندر جنگ شروع کرائی، سوریا میں، یمن میں، وہ اس پر پیسہ لگتا ہے، لشکر بنائے، پاکستان میں لشکر بنائے، ساری دنیا میں لشکر بنائے، پھر اس کے بعد مملکتیں خریدیں، سوڈان اور جبوتی اور اس طرح کی مملکتیں خریدیں، اور ان حکومتیں خریدیں، پورے پورے ملک خریدے، اپنی دولت و ثروت ان کے اوپر لگائی، اور میڈیا، عالمی میڈیا، مغربی میڈیا، جو اگر کہیں چونٹی کو بھی کچھ ہو جائے تو وہ وہاں بھی نہیں ٹلتے اور خبر دیتے ہیں۔ خوب آپ یہاں پر دیکھیں کیسی مجرمانہ، ظالمانہ سکوت، خاموشی، اگر لب کھولیں بھی تو الٹ، کہ ایک مظلوم انسان کو وہ دہشت گردوں کے زمرے میں شمار کرتے ہیں۔ یہ اس خاندان کے ظلم کی داستان ہے، اور بالخصوص ہمارے لیے جو اہمیت ہے عزیزان، وہ اپنی مملکت کا وقار و عظمت ہے، اپنی قوم کا وقار و عظمت ہے۔ پاکستان کے شایان نشان نہیں ہے کہ کرائے کا ملک سمجھا جائے دنیا میں، ہر ظلم و جنایت میں ساتھ دے ظالموں کا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے سامنے آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، انہوں نے مال کھلایا ہے، انہوں نے پیسہ کھلایا ہے، انہوں نے ریال کھلائے ہیں، ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں۔ جلادوں کے ساتھ دوستی نہیں جچتی۔ پاکستان کی شریف بزرگوار ملت، مسلمان ملت کے شایان نشان نہیں ہے۔ دوسرا جو ظالمانہ کام کر رہے ہیں وہ مذہبی رنگ دے کر، شیعہ سنی رنگ دے کر اس کو، اور شیعہ سنی محاذ جو پہلے لشکروں کے ذریعے تھا اب حکومتوں کے ذریعے قائم کرنا چاہ رہے ہیں۔ 1980 کی دہائی میں یہ محاذ بندی شروع ہوئی، گروہ بنا کر، ہر ملک میں گروہ بنائے گئے، اور ان گروہوں کا کام فرقہ واریت، مسلمانوں میں تفرقہ، مسلمانوں کو ایک دوسرے کا دشمن، مسلمانوں کو ایک دوسرے کے سامنے محاذ آرائی پر اکسانا، یہ کام ممالک کے اندر کیا گیا، ہر ملک کے اندر یہ حرکت شروع کی۔ اب اس سے آگے بڑھ کر حکومتوں کو ایک دوسرے کے مد مقابل لا کھڑا کرنا، اور وہ بھی مذہب کی بنیاد پر، شیعہ سنی کی بنیاد پر، کہ یہ سیاست بہت ہی پست سیاست ہے، گھٹیا سیاست ہے، اور پاکستانی اپنی مجبوری نہ بنائیں۔ بھوک قبول ہے، ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، یہ مال خرچ نہ کریں پاکستان کے اندر، پاکستان کے اوپر۔ جس کو بہت شوق ہے وہ چلا جائے، انہی ممالک میں چلا جائے جس کا فضلہ کھا رہا ہے۔ ملت کو رسوا نہ کریں، ملک کو رسوا نہ کریں، اس کو جلادوں کا آماجگاہ نہ بنائیں، اس کو جلادوں کی رفت و آمد کے لیے نہ بنائیں۔ کچھ خیال رکھیں، کچھ خوف خدا کریں، کچھ برہم رکھیں اس مملکت و قوم کا، کہ یہ کرائے کی سرزمین میں تبدیل نہ ہو جائے، کرائے کی اسٹیٹ نہ بنائیں اس کو۔ اس قوم کو بھی ایک حق بنتا ہے کہ وہ دنیا میں سربلند رہے، ہماری اولادیں، آنے والی نسلیں سربلند رہیں، تاریخ میں یہ نام نہ آئے کہ آل سعود نے ظلم کیا، پاکستان نے ساتھ دیا، آل سعود نے جنایت کی، پاکستان نے ساتھ دیا۔ یہاں پر سیاسی بھرم ہی رکھیں اپنا، اور اس چیز سے اجتناب کیا جائے کہ پاکستان پہلے ہی بہت کچھ کھو چکا ہے، پہلے غلطیاں حکمرانوں کی وہی ابھی تک نہیں سمیٹی جا رہی، پوری ملکی توانائیاں سابقہ حکمرانوں کی حماقتوں کو سمیٹنے میں صرف ہو رہی ہیں اس وقت، کہ ان کی غلطیوں کو کسی طرح افرادی قوت، فورسز کی قوت، مالی قوت، ہر طرح کی قوت لگا کر سابقہ حکمرانوں کی حماقتوں کو دھویا جا رہا ہے،
اور اب نئی حماقتیں اگر اس طرح کی ہوں گی تو اس سے اور زیادہ مملکت کے اندر خلفشار ہوگا، اس سے اور زیادہ تشویش بڑھے گی۔ دوسرا مطالبہ جو آل سعود کھل کے اس وقت کر رہے ہیں، ایک تو حمایت لے رہے ہیں مختلف دنیا سے مذہب کا تاثر دے کر، رنگ قائم کر کے، اور دوسرا یہ چاہ رہے ہیں حکومتوں سے، جیسے نائجیریا کی حکومت سے مطالبہ کیا، کرایہ دیا ان کو کہ آپ اپنے ملک کے اندر تشیع کو سرکوب کریں۔ نائجیریا میں انہی کی خریدی ہوئی فوج نے یہ کام کیا، نائجیرین حکومت انہوں نے خریدی اور اس کو باقاعدہ اس کے مستندات ہیں، موجود ہیں اور سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد باقاعدہ مبارکباد کا خط لکھا سعودی بادشاہ نے، شکریہ ادا کیا اور مبارکباد کا خط لکھا کہ آپ نے بڑی کامیاب کارروائی کی ہے۔ خوب نہتے مسلمانوں کو، شیعوں کو، جن کی تاریخ چند سالہ تاریخ ہے نائجیریا کے اندر، 30 سال کے اندر اندر وہاں پر اس مجاہد عظیم الشان شیخ ابراہیم زکزاکی حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں ان ظالموں کے شکنجے سے نجات عطا فرمائے اور خدا انہیں شفا عطا فرمائے، صحت و سلامتی۔ اس بزرگوار اور ان کے ساتھیوں کی کوششوں سے تعلیمات اہل بیت اس ملک کے اندر متعارف ہوئیں، ان لوگوں نے اس کو قبول کیا، مختصر عرصے کے اندر ملینز لوگ وہاں پر اس سلسلے سے منسلک ہوئے، اور انہوں نے خط لکھ کر، پہلے ایک خط لکھا جس میں انہیں یہ ٹارگٹ دیا گیا، بعد میں ایک خط لکھا جس میں ان کا شکریہ ادا کیا گیا۔ خوب ظاہر ہے کہ ایک مطالبہ آل سعود اپنے دوستوں سے کھلا کر رہا ہے کہ آپ اپنے اپنے علاقے میں تشیع کو سرکوب کریں۔ اب یوں نہ ہو کہ یہاں پر بھی اتنی ان کے سامنے ذلت دکھائی جائے کہ یہ ٹاسک بھی ان سے قبول کر لیا جائے۔ پہلے یہ ٹاسک وہ دیتے تھے گروپوں کو، اپنے بنائے ہوئے لشکروں کو دیتے تھے پاکستان کے اندر، کہ ان کا کام ہے تشیع کا قتل عام، جو انہوں نے جی بھر کے کیا، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان کے بنائے ہوئے گروہوں نے پاکستان کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی، جی بھر کے تشیع کا قتل عام کیا۔ لیکن اب آگے بڑھ گئے ہیں، اب باقاعدہ حکومتوں سے مطالبہ رکھتے ہیں کہ یہ کام آپ کریں، جس طرح نائجیریا نے کیا۔ اب یہ تکرار ہوگا، ابھی یہ کام تکرار ہوگا۔ خدا انشاءاللہ مومنین کی حفاظت کرے جہاں کہیں بھی ہیں، لیکن یہ جنایتکار جلاد اس سے آگے بڑھ گئے ہیں، جو انہوں نے 1980 میں شروع کیا تھا اور 2000 تک جاری رہا۔ اب حکومتیں، کرائے کی حکومتوں کو یہ ٹاسک دے رہے ہیں کہ آپ حکومتی سطح پر یہ کام کریں، تشیع کے مراکز، تشیع کی شخصیات، تشیع کے احزاب، تشیع کے سلسلے، ان سب کو ناکارہ بنائیں، ان سب پہ دباؤ ڈالیں، ان سب کو اس حد تک پہنچا دیں جہاں وہ چاہ رہے ہیں ان سے۔ اس کے بدلے میں پہلے ہی رقم ادا ہو چکی ہے، اب ظاہر اور بھی وعدے وعید ہیں، ان کے خزانوں پہ سب کی نظریں ہیں اور سب آمادہ ہوتے ہیں یہ کام کرنے کے لیے۔ یہ تکرار ہے۔ مثلا کویت سے چاہ رہے ہیں کہ وہ تشیع کو سرکوب کرے، امارات پہ دباؤ ہے، کرے، سرکوب کرے۔ بحرین جس کے اندر 80-85% شیعہ ہیں، کرائے کے افراد دوسرے ممالک سے، کہ متاسفانہ اس میں بھی پاکستان پیش ہے، سب سے زیادہ کرائے کے افراد بحرین میں پاکستانی ہیں۔ فوج بحرین کی، پولیس بحرین کی، دیگر سیکیورٹی ادارے ان کے ہاتھ میں ہیں، اور بحرینی تشیع کو کچلنے کے لیے ان کو بھی ٹاسک ہے تشیع کو کچلیں۔ اور اسی طرح دیگر عرب وغیر عرب حکومتوں کو، جہاں جہاں شیعہ ہے، حکومتوں سے تقاضا کر رہے ہیں کہ حکومتیں یہ کام کریں، چونکہ بل وہ پہلے ہی دے چکے ہیں اس کام کا ان کو۔ یہ ایک بہت واضح مطالبہ ہے ان کا۔ جب وہ آتے ہیں ملک، کسی ملک کا دورہ کرنے آتے ہیں، تو عزیزان وہ عام سفارتی دورے نہیں ہوتے۔ یہ خاندان جب سفر کرتے ہیں، یہ لوگ جب سفر کرتے ہیں، تو یا
عورتیں خریدنے کے لیے جاتے ہیں. جس طرح آپ نے گزشتہ دنوں میں پڑھی ہیں خبریں ان کے شہزادے انڈیا میں جا کر انہوں نے عورتوں سے بدتمیزی کی, بے حیائی کی, اور پھر بھاگے یا عورتوں کے ہاتھ کاٹتے ہیں, عورتوں کے ساتھ جو حیوانی سلوک کرتے ہیں. یہ جہاں بھی جائیں, جس ملک میں قدم رکھیں, آپ سمجھیں یا عورتیں خریدنے آئے ہیں یا حکومتیں خریدنے آئے ہیں. عورتیں خریدنے آئے ہیں عیاشی کے لیے, یا پھر حکومتیں خریدنے آئے ہیں تشیع کو سرکوب کرنے کے لیے. پاکستان ایک ایسی مملکت ہے جس میں شیعہ و سنی دونوں بھائیوں کی طرح رہتے تھے اور ان کو رہنا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ان کے پاس نہیں ہے. دونوں اسلام کی دو شاخیں ہیں, اسلام کے دو ستون ہیں, اسلام کے دو عمود ہیں. ایک دوسرے کو کسی کے ورغلانے میں نہ آئیں دونوں سلسلے. جس طرح رہبر معظم نے فرمایا کہ CIA سنیوں کو تیار کرتی ہے اور MI6 شیعوں کو. MI6 برطانوی ادارہ ہے جاسوسی کا. اس نے شیعہ کے اندر کام شروع کیا ہے اور CIA نے سنی کے اندر شروع کیا ہے. CIA نے تکفیری لشکر بنایا ہے اور MI6 نے گستاخ تحریفی لشکر بنایا ہے, جو آ کر مقدسات اسلام کی توہین کرے, تفرقہ انگیز باتیں کرے, نفرت انگیز باتیں کرے, دشمنیاں بڑھکائے, مسلمانوں کے مقدسات پر حملہ کرے, خرافات کو فروغ دے, مراجع فقہا کو گالی گلوچ کرے. یہ MI6 کا لشکر ہے. اور تشیع کی طاقت, ولایت کی طاقت, رہبری اس کو کمزور کرے, اس سے لوگوں کو دور کرے. کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ملک میں MI6 لشکر CIA کے لشکر سے زیادہ قوی تر ہو گیا ہے. ابھی ممبروں پر MI6 کا لشکر ہے, سوشل میڈیا پر MI6 کا لشکر کام کر رہا ہے, نفرت پھیلانے میں, فرقہ واریت پھیلانے میں, دشمنی پھیلانے میں, اشتعال انگیزی کرنے میں, مشتعل کرنے میں, تاکہ دوسرے بھڑکیں اور رد عمل دکھائیں. یہ خود MI6 کی پناہ میں ہے. آپ توجہ کریں کہ جب بھی پاکستان کے اندر کوئی ایسا چہرہ جو آ کر ان کے منشور کے مطابق مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالنے کے لیے گستاخانہ کوئی حرکت کرتا ہے, جب یہاں کی فضا اس کے لیے تنگ ہوتی ہے, فوراً بھاگ کے برطانیہ چلا جاتا ہے. پہلا ملک جہاں کا اس کو آسانی سے ویزا ملتا ہے, پناہ ملتی ہے, برطانیہ ہے. بجٹ ان کو وہاں سے ملتا ہے. باقاعدہ افراد تیار کر کے لاتے ہیں, مساجد کے اندر جا کر لوگوں کو آفر کرتے ہیں کہ ہم آپ کو مسجد بھی بنا کر دیں گے, ہم امام جماعت کی تنخواہ بھی دیں گے, ہم آپ کے سالانہ خرچے بھی رکھیں گے, یہ ہمارا امام جماعت رکھو یہاں پر. کیوں؟ چونکہ ہمیں فتنہ پھیلانا ہے, یہاں پر تشیع کے اندر تفریق ڈالنی ہے, تشیع کے اندر ہم نے علماء سے دور کرنا ہے, فقہا و مراجع کرام سے دور کرنا ہے, رہبری سے ان کو دور کرنا ہے. اس کے لیے MI6 کا لشکر ہے. خوب یہ دو لشکر جو اس وقت بھرپور توانائی کے ساتھ مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈال رہے ہیں, پاکستان دونوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے. یہ وابستگی ختم کریں, استقلال, مستقل مملکت ہو. عزیزان, پاکستان جان لے, ملت پاکستان, حکومت پاکستان, پاکستان کی عظمت استقلال میں ہے. استقلال میں پاکستان مستقل مملکت ہو, اپنے فیصلے خود کرے, اپنا راستہ خود چنیں, جو کام کرنا ہے خود کریں, کسی سے ڈکٹیشن نہ لیں. جس سے پیسے لوگے ڈکٹیشن لینا پڑے گی اس سے. آپ چین سے پیسے لوگے, چین کی ماننا پڑے گی آپ کو. یہ آپ ہی لوگوں کا, سیاستدانوں کا محاورہ ہے کہ نو فری لنچ, کوئی بھی فری لنچ نہیں دیتا. اگر کسی نے لنچ کھلایا ہے تو آپ سے کچھ توقع رکھتا ہے, پوری کرے گا وہ آپ سے. اگر چائنا بھی آپ زیر اثر ہیں تو چائنا کے مطابق آپ کو عمل کرنا پڑے گا. امریکہ سے پیسے لیتے ہیں, امریکہ سے آپ کو
ڈکٹیشن لینی پڑے گی. جو بھی دیتا ہے، جس کو دیتا ہے فری میں نہیں دیتا، وہ کچھ نہ کچھ اس سے مطالبہ کرتا ہے. اس لعنت سے خود بھی، حکومت بھی بچے، ملت کو بھی دور کریں. یہ حیثیت ختم ہو جائے کہ کرائے کے قاتل خریدنے ہو تو بھی پاکستان آئیں، کرائے کی عورتیں خریدنی ہو تو پاکستان آئیں. عربوں کو پاکستان سے کیا کیا توقعات ہیں. بچے چھوٹے اونٹ دوڑ کے لیے بچے خرید کے یہاں سے لے کے جاتے ہیں. اونٹ دوڑ ان کا آبائی مشغلہ ہے. عصر جاہلیت سے اونٹ دوڑ ہوتی ہے، ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، مقابلے ہوتے ہیں بڑے بڑے اونٹوں کی دوڑ کے. اور اس اونٹ دوڑ میں اونٹ کو بگانے کے لیے چھوٹا بچہ اونٹ کے پالان پر باندھ دیتے ہیں، اور بچہ چیختا ہے تو اونٹ زیادہ تیز دوڑتا ہے. اور چونکہ وہ مست اونٹ ہوتا ہے، دوڑ کا اونٹ ہے، وہ اچکولے کھاتا ہے. چھوٹا بچہ اس کی پشت پر چیختا ہے، شور مچاتا ہے، آہوا ویلا کرتا ہے ڈر سے، اور اونٹ تیز دوڑتا ہے. اور کتنے ہی بچے وہیں پر یا گر کے یا اونٹ کی پشت پر ہچکولے کھا کھا کے مر جاتے ہیں وہاں پر. یہ بچے پاکستان سے خرید کے لے جائے جاتے ہیں. ریکارڈ موجود ہے اس کا. پاکستانی ایجنسیاں ڈھونڈیں کہاں، کیوں ایسے ہے. عورتیں خرید کے وہاں لے جائیں، بچے ہمارے خرید کے یہ لے جائیں، فورسز خرید کے یہ لے جائیں، سیاستدان حکومتیں یہ خرید کے لے جائیں، اور ان کو اپنے ناپاک مقاصد کے لیے، امت کے اندر تفرقے کے لیے استعمال کریں. یہ پاکستان کے شایہ نشان نہیں ہے. نہیں آنے دینا چاہیے تھا اس جلاد کو پاکستان میں. حکومت انکار کر دیتی کہ چونکہ آپ نے ظلم کیا ہے، جنایت، اس جنایت میں ہمیں شریک کرنے کے لیے تم آتے ہو پاکستان میں کہ یہ خون ہمارے دامن پر بھی آ جائے. اور مظلوم کا خون جس دامن پر ہوگا، اللہ کا فرمانا ہے کہ وہ دامن ضرور آگ میں جلے گا. وہ جس آستین پہ ہوگا وہ آستین ضرور خمیازہ بھوگ دے گی. جیسا کہ میں نے اشارہ کیا، صدام نے نفس زکیہ قتل کیا، نابود ہوا، رسوا ہوا. لیبیا کے کرنل معمر قذافی نے، اس جوکر نے نفس زکیہ قتل کیا. موسیٰ صدر اور رسوا ہو کر، ذلیل ہو کر اس دنیا سے گیا. دیکھا آپ نے جس طرح سے وہ ہوا. اب وہی کام آل سعود نے کیا ہے، اور نفس زکیہ کا قتل ان کے زوال کی علامت ہے. اس وقت سب کو آل سعود سے دور ہو جانا چاہیے، چونکہ جو بھی ان سے منسلک ہوگا وہ بھی ساتھ ان کے ڈوبے گا. ان کے ڈوبنے کا وقت ہے، اور عذاب الہی کے نزول کا وقت ہے ان کے اوپر. عزیزان، ہمیں معلوم ہونا چاہیے یہ بہت پاکیزہ خون انہوں نے گرایا ہے، بہت پاکیزہ خون. یہ در حقیقت پوری ملت کی علامت تھی. شہید نمر اس سرزمین پر مکتب اہل بیت کی علامت تھی، اسلام کی علامت تھی، تشیع کی علامت تھی. یہ علم تھا، پرچم تھا. اور جب کسی قوم کا پرچم گرتا ہے اس کی تحقیر ہوتی ہے، اس کی توہین ہوتی ہے. اگر کوئی پاکستان کا پرچم گرائے، پاکستان کی توہین ہے اس کے اندر. انہوں نے در حقیقت علم اس ملت کا گرایا ہے. اور یہ خون شہید، جس طرح روایات کے اندر ہے، قرآن میں ہے کہ شہید زندہ ہے اللہ کے ہاں، اور روایات کے اندر ہے کہ شہید زندہ بھی ہے اور اپنی ملتوں کو زندہ کرتا بھی ہے، مردوں کو زندہ کر دیتا ہے شہید. اس طرح کی شہادت. اور آل سعود در حقیقت ایک نیابتی جنگ لڑ رہے ہیں تشیع کے خلاف. اپنی جنگ نہیں ہے، سیونزم کی جنگ ہے. امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، مغربیوں کی جنگ لڑ رہے ہیں. چونکہ تشیع سے، نظام تشیع سے، ولایت کے نظام سے، انقلاب سے سنی کو تقویت ہوئی ہے. اسلام کی عظمت بڑی ہے. اسلام کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا، سنی کو کوئی نقصان نہیں ہوا، اہل سنت کو نہیں ہوا. اتنے اہل بصیرت
الحمدللہ اہل سنت کے اندر موجود ہیں، پاکستان میں بھی اور باہر بھی، جنہوں نے گواہی دی ہے کہ انقلاب اسلامی سے اسلام زندہ ہوا ہے، انقلاب اسلامی سے اسلام طاقتور ہوا ہے، انقلاب اسلامی سے اسلام کی عظمت بڑھی ہے۔ وہ یہ اعتراف کرتے ہیں، مانتے ہیں، سب آل سعود کی طرح کوردل نہیں ہے، مانتے ہیں، سب اعتراف کرتے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، بہت سارے اہل سنت نے کتابیں لکھی ہیں اس کے اوپر۔ نقصان کس کا ہوا انقلاب اسلامی سے؟ نقصان سرمایہ داری نظام کا ہوا ہے، نقصان شیطانی نظام کا ہوا ہے، نقصان صہیونزم کا ہوا ہے۔ شیعہ جس دن سے طاقت میں آیا، حکومت بنائی، اس دن سے صہیونزم کے ساتھ برسر پیکار ہے۔ اب آل سعود بتائیں کہ ایک دن بھی انہوں نے یہودیوں کے خلاف کوئی قدم اٹھایا؟ ایک دن بھی اسلام دشمنوں کے لیے، قبلہ اول کے لیے، مسجد اقصی کے لیے کوئی قدم اٹھایا؟ مدد کی کسی کی؟ غزہ پر حملہ ہوا، اسرائیل کی مدد کی، فلسطین پر قبضے کے لیے اسرائیل کی مدد کی۔ تنہا مکتب پوری دنیا کے اندر، آپ اپنے ملک میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر صہیونزم کے خلاف کوئی ریلی نکلتی ہے پاکستان میں بھی، تو کون نکالتا ہے؟ صرف شیعہ۔ کیوں باقیوں کو توفیق نہیں ہے؟ تشیع کا ہدف یوں نہیں کہ مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالا جائے، اسلام کے اندر پھوٹ ڈالی جائے۔ دشمنان دین جن کا نقصان ہوا انقلاب اسلامی سے، اصل وہ ہیں دشمنان دین۔ انہوں نے اپنی ایک نیابتی فوج بنائی ہے آل سعود کی سربراہی میں، اور انہوں نے اعلان کیا 34 ممالک کے ساتھ۔ اور ہمارے حکمران بھی، جس طرح مقروض کے پاس قرض خواہ جاتا ہے تو کتنا شرمندہ ہوتا ہے اس کے سامنے، ہاتھ باندھ کے نظریں جھکا کے، جی سر وہ دے دیں گے، وہ ہو گیا، وہ کھا لیا، وہ نہیں ہے ابھی، آپ جو کہیں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہے اٹھو میرے بوٹ چاٹو، اٹھ کے چاٹنے کے لیے شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں ہونا چاہیے یہ کام، نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان ممالک کے قرضے سے شرمندگی ہے، یہ بتائیں پوری پاکستانی ملت یہ کام کر سکتی ہے؟ قوم، پوری قوم اگر نہیں کر سکتی، میں درخواست کروں گا پاکستان کے تشیع سے، شیعوں سے درخواست کروں گا، تمام شیعہ پاکستان کے مل کے بے شک اپنا راشن کاٹ کے، اپنی ضروریات زندگی سے نکال کے یہ پیسہ اس حکومت کو دیں کہ آل سعود سے جتنا حساب لیا تھا واپس کر دے، چکا دے ان کو، تاکہ ہم سر بلند کر سکیں۔ یہاں پر شیعہ یہ قرض اتار سکتے ہیں، یہی فقیر شیعہ یہی اپنی زندگی سے نکال کے آپ کو دیں گے، چند سال کے اندر جتنا پیسہ آپ نے ان اربوں سے لیا ہوا ہے سارا واپس کرو آپ، تاکہ مملکت پاکستان سربلند ہو، زرخرید نہ رہے، جلادوں کی آماجگاہ نہ بنے۔ اگر ان کے مال کے سامنے ہی شرمندہ ہیں، یہ مال لوٹا دیں، واپس کر دیں ان کو، اور نہ آئے کوئی کرائے کا جلاد ادھر آ کر کچھ خریدنے کے لیے، تحقیر و توہین کے لیے۔ ایک ظلم کیا، شہید کیا اس نفس زکیہ کو، اور دوسرا ظلم مسلمان امتوں کی توہین و تحقیر ہے۔ انہیں جا کر پیسے کے بل پر اور شیطانی طاقتوں کے دھوکے سے ان کو ساتھ ملانے کا عمل، یہ دوسری بڑی توہین ہے جو اس سے بھی زیادہ ہے، اس شہادت سے زیادہ افسوسناک تحقیر ہے ملت کی، قوم کی اور ملک کی جو انجام دے رہے ہیں۔
مومنین کرام توجہ رکھیں, تمام ملک کے اندر توجہ رکھیں کہ یہاں ممکن ہے ایسی شیطنت پاکستان کے اندر بھی کروائیں. آل سعود یہ پست جلاد کروا سکتے ہیں, دباؤ ڈال کر اپنے حامیوں کے ذریعے, اپنے پالتوؤں کے ذریعے سے سب کچھ کرا سکتے ہیں. تمام مومنین کے لیے اس وقت جیسے اس شہید کے لیے اور اس کے ساتھ ہمدردی و تعزیت و تسلیت کے لیے ان کی ہمدردیاں موجود ہیں, اور سرزمین حجاز پر موجود ان مظلوموں کے ساتھ اپنی وفاداری و یکجہتی کا اظہار کریں کہ سب ہم ملت واحدہ و امت واحدہ ہیں. جہاں بھی مسلمان آباد ہے وہ ملت واحدہ ہے, یوں نہیں کہ صرف شیعہ کے لیے. تشیع نے ثابت کیا ہے کہ فلسطین کے سنی کے لیے بھی شیعہ حاضر ہے اور حجاز کے تشیع کے لیے بھی شیعہ حاضر ہے, دونوں کے لیے حاضر ہیں. آپ جانتے ہیں کہ شہید زکزاکی کے 4 بیٹے فلسطینی سنیوں کی حمایت میں شہید ہوئے ہیں, قدس ریلی کے اندر شہید ہوئے ہیں. کوئٹہ پاکستان میں پاکیزہ ترین جوان قدس ریلی کے اندر خودکش دھماکے میں 64 جوان وہاں پر, جن میں اہل سنت بھی تھے اور شیعہ بھی تھے, سب شہید ہوئے. کس کے حق میں نکلے تھے؟ فلسطین کے حق میں نکلے تھے. فلسطین میں شیعہ آباد نہیں ہے. پس اہل سنت کے اوپر اگر ظلم ہو تو وہ بھی مسلمان و ہمارے بھائی ہیں, شیعہ پر کہیں ظلم ہو وہ بھی مسلمان و ہمارے بھائی ہیں. ان دونوں میں کوئی فرق مظلومیت کے لحاظ سے نہیں ہے. ندائے مظلوم پر آواز اٹھانا یہ رسول اللہ کا حکم ہے, وہ فرمان ہے. یہ بھی ایک کام ہے جو انجام دیں مومنین, اور ان مومنین کے ساتھ اظہار وقت ہے اس وقت ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کا, اظہار ہمدردی کا. اور دوسرا, اپنے ملک کے اندر ہوشیار رہیں کہ شیطنت جو کر رہے ہیں وہ صرف یہ نہیں چاہ رہے کہ یمن میں ہمارا ساتھ دیں یا ایران سے مثلا تعلقات کاٹ لیں, یا یہ چھوٹے مطالبات ہیں. اس سے آگے بڑھ کر مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ملک کے اندر بھی تشیع کو سرکوب کریں. یہ دباؤ ڈال رہے ہیں, اور ظاہر ہے ممکن ہے, ہمیں توقع نہیں ہے کہ انشاءاللہ حکومت ثابت کرے کہ اتنی حد تک نہیں پہنچی اور فورسز, لیکن ممکن ہے اندر اکا دکا افراد حکومت کے اندر یا اکا دکا افراد ملک کے اندر ہوں جو اس طرف ان کا ذہن آ جائے, چونکہ اس کے بدلے میں ڈالر اور زیادہ ملیں گے, اربوں ڈالر بلینز ڈالر ملیں گے. ممکن ہے وہ ڈالروں کی چمک ان کو پریشان کر دے اور ان کے ذہن میں یہ خمار آ جائے کہ تشیع پاکستان کے اندر بھی اس طرح سے عمل کریں کہ آل سعود راضی ہو جائیں ان سے. پوری ملت شیعہ پاکستان کے اندر آگاہ رہیں. اگر کوئی ایسا فتنہ, کوئی ایسی سازش کہیں سے بھی اٹھتی ہے, اس کے مقابلے کے لیے تیار رہیں. سیاسی عمل کے ذریعے, اپنے تبلیغ کے ذریعے, آگاہی کے ذریعے لوگوں کو متوجہ کریں. یہ نہ ہو کہ بہانے کی تلاش میں ہیں, کسی جگہ کوئی شخص جا کر شرانگیزی کرے اور بہانہ مل جائے, کسی جگہ کوئی غیر ذمہ دار آدمی انہی کا مزدور آ کر کسی ممبر پر ایسے غیر ذمہ دارانہ اظہارات کرے جس سے یہ پھر بہانہ ڈھونڈ کر وہی کام کریں جو ان سے چاہا جا رہا ہے. ہماری توقع تو نہیں ہے کہ انشاءاللہ ہر جگہ پر خداوند تبارک و تعالی مومنین کو پروردگار ان ظالموں کے شر سے محفوظ رکھے انشاءاللہ. اور دعا ہے بارگاہ خداوند تبارک و تعالی میں, پروردگارا یہ خون جنہیں ناحق گرایا گیا ہے, ان مظلوموں کے خون کے طفیل ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. خداوندہ یہ ظلم جنہوں نے نفس زکیہ کو قتل کیا ہے, پروردگارا اس پاکیزہ خون کے صدقے میں خدایا اس فتنے کی ماں سے پروردگارا مسلمین کو نجات عطا فرما. مقدس سرزمینوں کو, حرمین کو ان کے شر سے آزاد فرما.
خدا بندہ مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، مسلمانوں کو شعور و بیداری عطا فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد ملت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، ان فتنہ بازوں فتنہ پرستوں کو نیست و نابود فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد بالخصوص مومنین حجاز کو پروردگارہ اپنے حفظ و پناہ میں محفوظ فرما، ان کو صبر و استقامت عطا فرما، شہید کے مظلوم خاندان کو صبر و استقامت عطا فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں خدا بندہ ان سب کو رہائی عطا فرما، اور تمام فتنوں کی جڑ اسرائیل صہیونزم کو نیست و نابود فرما، اس کے حامیوں بانیوں کو رسوا فرما، ملت مظلوم فلسطین کی مدد فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اس ملک کو تحقیر و تذلیل کرنے والوں سے پروردگارہ آزادی عطا فرما۔ خدا بندہ اس مملکت کو استقلال و عظمت عطا فرما، ملت پاکستان کو دنیا میں اپنا مقام پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد اور نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور سرپرستوں کو رسوا فرما۔ پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، سعودی عرب میں، یمن میں، بحرین میں، عراق میں، شام میں، لبنان میں، افغانستان میں، ایران میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، کشمیر میں، جہاں پر بھی آباد ہیں خدا بندہ ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ گزشتہ ہفتے ڈاکٹر صاحب کی زخمی ہونے کی اطلاع دی گئی تھی، لیکن معلوم نہیں تھا کہ ڈاکٹر صاحب کون تھے۔ وہ ڈاکٹر صاحب جو یہیں نماز جمعہ کے مستقل نمازی تھے اور معالج تھے مومنین کے، گزشتہ ہفتے انہیں زخمی کیا گیا تھا، ان کے لیے دعا کی گئی تھی۔ خداوند تبارک و تعالی انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، اور پروردگار ان کو اور سب کو پروردگار دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ۔